أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك قل اللهم مالك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے. وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روزے قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اولا ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے. وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے. درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو سردار الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں، اور وہی ہیں جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے. درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.
365 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید. بس اب چند ہی کچھ دن رہ گئے ہیں. بہت خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن رہی اور واقعی مہمان کی طرح مہینہ آتا ہے, اتنی جلدی سے چلا جاتا ہے, اور واقعی جب ختم ہو رہے ہوتے ہیں روزے تو ایک دکھ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں, میری تو زندگی میں پہلی دفعہ رمضان ٹرانسمیشن, اتنا اچھا لگا. گھبرا رہی تھی شروع میں, اب لگ رہا ہے کہ ارے ختم ہو جائے گی ٹرانسمیشن, کتنا مس کریں گے اس ماحول کو, اس رونق کو, برکت کو. اور الحمدللہ رحمتوں اور برکتوں کی ساتھ چل رہی ہیں. طاق راتیں ہم تلاش کر رہے ہیں, اور 29 کی رات بھی ہے, طاق رات ہے. اور ان طاق راتوں میں نادیہ ایک بڑا خاص کام ہوا, جو بات بالکل ایک بڑا اہم کام ہوا. 27 رمضان المبارک 1368 ہجری 14 اگست 1947 ایک پاک سرزمین مارز وجود میں آئی, اور پاکستان کا تحفہ میں ہم کہتے ہیں نا طاق راتوں میں ڈھونڈیں, اللہ کی رحمتیں تلاش کریں, اس سے گناہوں کی توبہ کریں, وہ رحمتیں برسائے گا. تو اس سے بڑی رحمت کیا ملتی. 27 رمضان المبارک سال کے سب سے بہترین دن, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی عام تخلیق تو نہیں ہوگی نا, جو اتنے خوبصورت دن جو ملک بنا, اس کا کوئی مقصد ہوگا. بالکل بہت خاص ہے یہ ملک, آپ یہ سمجھیں یہ بات. میری کچھ آرٹسٹ فرینڈ سے بات ہو رہی تھی آج, جنہوں نے بتایا یو ایس موو کر گئے, تو انہوں نے کہا کہ اسپیشل ٹیلنٹ, اسپیشل سکلز سے نادیہ نیشنلٹی مل جاتی ہے بڑی آسانی سے. 1.5 سال کا پروسیس ہے, کچھ بتا رہے کہ اتنے ڈالر, اتنے لاکھ ڈالر. تم کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا ارے بڑے موقع آئے, شوق نہیں, کچھ ڈالر چھوڑو, ملینز آف ڈالرز مجھے دیں, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان سے کہیں اور جا کے سیٹل ہو جاؤں. یو ایس تو ناٹ ایٹ آل, یہ میرا ملک اتنی قربانیوں سے, میرے بزرگوں کے قربانیوں سے بنا, میں چھوڑ دوں, چلی جاؤں؟ کیوں؟ تو کیوں بنایا تھا؟ اس کو ہماری ضرورت ہے, اور ہمیں, اور اس سے بھی زیادہ ہمیں اس ملک کی ضرورت ہے جہاں ہمیشہ ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں. کہیں کوئی ہمیں جو ہے نا, یہ ہمارے کچھ نہیں ہے کہ پریجڈس کے ہو یہ ہے سیکنڈ تھرڈ, باقی ہر جگہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی عزت احترام نہیں ہوگا. اور پاکستان سپر پاور ہے, اس میں سپر پاور کیسے؟ دین کی پاور, اللہ کا خاص کرم ہے, پھر ہماری ملٹری کی پاور, جو ہماری رسپیکٹ ہے دنیا میں. اس سپر پاور کو چھوڑ کے کہیں اور جانا کیوں, کس لیے؟ اور اس ملک میں, کسی بھی ملک میں جو آپ کے ملک کا دشمن ہو, آپ کی کریشن سے ان کو پرابلم ہو, آپ کے دین سے ان کو تکلیف ہو, وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ہمارا کوئی کام نہیں. الحمدللہ وی آر لیونگ ان دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے وہ تمام بزرگ جن کی قربانیوں سے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان. بالکل ایسے, بالکل بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ وقت تھا کہ جب وکٹمائز کیا جا رہا تھا, ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے, تو ایک آواز بلند ہوئی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سنہری اصول کہاں سے لیے ہیں ہم نے, یہ جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, یہ سنہری اصول ہم نے لیے ہیں حجت الوداع سے, جہاں پر کہا گیا کہ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, کوئی کسی سے برتر نہیں سوائے اس کے کہ جس میں تقوی ہے, جو ایماندار ہے, جو نیک عمل کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کا عملی نمونہ دیکھا جب فتح مکہ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ریاست مدینہ کا قیام ہوتا ہے. پھر اصحاب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. تو ان بنیادوں پر یہ ملک بنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بنیادیں تو بڑی مضبوط ہیں, لیکن جب ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں, ہماری جنریشن آگے لے کر چل رہی ہے, تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں کہا گیا کہ کوئی تفریق نہیں ہے, سب متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ, یکسوئی کے ساتھ وہ نعرہ لگا, اور اس نعرے کے پیچھے سب نے لبیک کہا اور پاکستان ہمیں مل گیا. تو پاکستان ملنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم پھر تفریق در تفریق ہے, ہم پھر فریگمنٹ, یعنی قوموں میں, ذاتوں میں, برادری میں, مذہب میں ہم پھر تفریق ہو گئی, ہم پھر صوبائیت میں چلے گئے. تو یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا یہ ویک اپ کال نہیں ہے؟ یہ جو دن آتے ہیں, 14 اگست کا دن آتا ہے, 23 مارچ کا دن آتا ہے, آج کا دن ہے, یہ تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے. آج سوچنے کا دن ہے کہ ہمیں جو رات دکھائی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے, اور اس سے پہلے ہمارے پیارے نبی نے, کیا ہم اس راہ پر چل رہے ہیں یا ہم بھول گئے ہیں وہ راستہ؟ بالکل, اور بڑا ضروری ہے اس کے لیے زہیب کہ اپنے آپ پہ فخر کریں. یہ جو روتے ہیں نا لوگ, سوشل میڈیا پہ کامنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں ارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, پاکستان وہ, یہ مت کریں. دنیا بھر میں وہ کامنٹس پڑھے جاتے ہیں, فخر کریں, بہت بہت فخر کریں. اور اب وہ جو آپ مجھے بتائیں, یہ جو
100 فلورز کی بلڈنگز والے ممالک ہیں، آج کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کدھر؟ ان کی نظریں ویسٹ پہ، آؤ بچاؤ. کون سا ملک ہے جو کسی کی طرف نہیں دیکھتا، بس خود کھڑا ہے اور ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اتنا سٹرونگ ملک جو اپنا دفاع کر سکتا ہے، وہ 100 مالے والی بلڈنگز والے ملک حیران پریشان کہہ رہے ہیں بچاؤ آ کے. سب کی نظر پاکستان پہ دیکھو گی. ہم نے بہت قربانیاں دی، بہت ہم نے قربانی دی، غربت دی، کیونکہ ہم نے پاکستان کو اندر سے سٹرونگ کرنا تھا. ماشاءاللہ آج ہمارے ڈیفنس اتنے سٹرونگ ہیں کہ کوئی ملک ہمارے اوپر کوئی بری نظر ڈال نہیں سکتا. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ وہ لوگ جو نیگیٹو لکھتے ہیں کبھی خوش ہو جائیں، فخر کریں کہ آپ پاکستانی ہیں، کیونکہ ساری دنیا جو ہے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. ایسی میں کہتی ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا حسرت کی نظر کہ واہ. تو ہمارے جوان ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک کی سرحدوں کا وہ دفاع کر رہے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے محبوب وطن جوانوں کے لیے یہ ٹریبیوٹ ہے کہ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. کتنے آرام سے روزے رکھے، کتنے آرام سے آپ عید منائیں گے. ہم جنگ میں ہیں، ہمارے فوجی آج بھی جو ہیں حالت جنگ میں ہیں، سب جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں. تو سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی پاکستان فوج کو، اور ان کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے. دہشت گردی کے خاتمہ نہ صرف اس خطے بلکہ دنیا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور دنیا کو اس کو ایکنالج کرنا ہے. اچھا، ہمیں اب اپنا دین و دنیا سیگمنٹ ہے، اس میں آج پاکستان کی قیام پاکستان کی بات ہوگی اور ان فٹ نوٹس پہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اور 27 رمضان المبارک کی بات ہوگی. مدعو کرتے ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تقی بھائی کچھ مصروفیات تھیں اس لیے ہمارے ساتھ نہیں تھے ٹرانسمیشن میں. ایک بار السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہے مفتی نوید عبائی صاحب. ہماری ٹرانسمیشن کیا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا اور دل میں بھی پاکستان کی محبت سے سرشار ہے. پوری قوم کو آزادی کا یہ دن مبارک. تشریف رکھیں. اور ہمارے ساتھ ہیں سید ریحان. سید ریحان کے سینے پر بھی پرچم ماشاءاللہ. ارے یہ پرچم تو دل میں ہے، یہ پرچم تو دل میں ہے ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ پاکستان زندہ باد. تشریف جی، لانگ لیو پاکستان. جب یہ نیشنل اینتھم بجتا ہے نا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جی جی، اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تو آغاز کیجئے گفتگو کا دور حاضر سے کنیکٹ کریں. جی جی بالکل. مفتی صاحب بتائیے گا، آزادی جو ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں اس کو فور گرانٹیڈ لینا نہیں چاہیے، اور جو آج کا دور ہے اس میں تو سارے ہی جتنے جو مسلم ممالک ہیں ان کی آزادی خود مختاری کو ہی بہت خطرہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں، اور علماء کا اس میں کیا کردار ہے؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہاں جو چینل پہ لوگ موجود ہیں، وہ جو ناظرین پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو آج جشن آزادی مبارک ہو. اچھا، ہمارے نوجوان یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ تو 14 اگست کا دن ہے، تو آج یہ کیوں آزادی کا دن منا رہے ہیں؟ تو 14 اگست کا دن ضرور ہے، وہ تاریخ بھی درست ہے، لیکن یہ 27 رمضان المبارک کی رات کو سید مصطفیٰ حمدانی نے لاہور کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے یہ اعلان کیا کہ یہ ریڈیو پاکستان. اور کیا خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا نام بھی سید نے رکھا اور پاکستان جو ہے نا وہ اعلان بھی سید نے کیا. 1928 میں سید غلام حسن شاہ کاظمی نے ایبٹ آباد میں 7 روزہ پاکستان کی درخواست دی. سب سے پہلے لفظ پاکستان کے خالق وہ ہیں معلوم تاریخ کے مطابق. یہ جو بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے نا 1933 میں چودھری برادران کے حوالے سے، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ سید غلام حسن شاہ کاظمی صاحب، اور یہ تو اب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے پاکستان ہمیں مل گیا، یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے یہ مملکت حاصل کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار، علامہ اقبال کا کردار، اور پھر آپ نے جو پوچھا کہ علماء کا کردار، تو اس وقت بھی کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح علماء کے پاس چل کے گئے، قائد اعظم محمد علی جناح مشائخ کے پاس چل کے گئے، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، پیر صاحب سیال شریف، اور سب سے بڑھ کر پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. جب قائد اعظم ان سے ملے تو انہوں نے اپنے مریدوں سے یہ کہا کہ دیکھو مجھے لوگ امیر ملت کہتے ہیں لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمارا یہ وکیل ہے قائد اعظم، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے. مریدوں سے کہا سونا چاندی جو ہے گھروں میں لا کر قائد اعظم کو دے دو.
اور یہ ہمارا وکیل ہے, ہم نے اس پر آنکھیں بند کر لی ہیں کہ یہ پاکستان کا مقدمہ لڑے گا. تو اس وقت بھی مشائخ نے ساتھ دیا, اور اب بھی علماء ہوں, مشائخ ہوں, ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے اس وطن کی حفاظت کے لیے یکجان ہو جائیں. 65 میں جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے تو نہیں دیکھی نا 65 کی جنگ, ہم نے 1948 کی جنگ کتابوں میں پڑھی ہے, 71 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا, یہ سب کتابوں میں پڑھا ہے. لیکن ابھی کی جنگ ہم نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو سپوت ہیں, ہمارے جو سپاہی ہیں, انہوں نے کس طریقے سے جانفشانی کے ساتھ, جرت و بہادری کے ساتھ اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. تو علماء کسی بھی طبقے کے ہوں, مشائخ ہوں, سب پاک فوج کی پشت پر تھے, سب اس وقت یکجان تھے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, متحد و منظم ہونے کی ضرورت ہے. گھر میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں, میاں بیوی کا بھی ہوتا ہے, بچوں کا بھی ہوتا ہے, گھر میں برتن بھی آپس میں لگتے ہیں. تو یہ اختلافات ہمارے قومی سلامتی پر ان کی وجہ سے کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. وہ سیاسی جماعتیں ہوں, وہ مذہبی جماعتیں ہوں, وہ کچھ بھی ہو, جب دشمن کا مقابلہ ہو تو جیسے ابھی انہوں نے ابتدا میں بات کی کہ جناب نیچے منفی کمنٹس کرنا, کبھی فوج کے خلاف لگ جانا, کبھی ملک کے خلاف شروع ہو جانا, اور جس وقت ریاستی سطح پر فیصلے کر رہی ہو اس وقت ریاست کا حکمران, پھر ہم اس سے اختلاف نہیں کریں گے. ہمارے ملک میں مہنگائی ہے, یہ مسئلہ ہے, ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے, آپس میں بیٹھ کے کریں گے. ہمارے ملک میں اگر کسی کو حقوق نہیں مل رہے تو ہم ان حقوق کے اصول کے لیے احتجاج بھی کریں گے. لیکن جب مقابلہ دشمن کا ہوگا تو پھر ہمارا سربراہ ریاست ہو, فوج کا سربراہ ہو, سب ہم یکجان ہوں گے, ایک ہو کے دشمن کو پیغام دیں گے کہ ہم بنیان مرصوص ہیں, ہم سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہیں. آج جو حالات ہے, جب ابھی بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں, 100 اتنی منزلہ, یعنی پوری دنیا کی بڑی بلڈنگیں, اب جب ضرورت پیش آئی تو وہ بلڈنگ اٹھا کے وہ کسی ملک پر نہیں مار سکتے, کیونکہ بلڈنگ نہیں جاتی. پاکستان نے بلڈنگیں نہیں بنائی, شاید ہم مقروض ہوئے, اور یہ بھی لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے منفی باتیں کرتے, جی ہم اتنے مقروض ہیں. بابا امریکہ ہم سے زیادہ مقروض ہے, لیکن ہمارے پاس طاقت ہے, قوت ہے. آج کوئی دنیا کا ملک پاکستان کی طرف منفی انداز میں نہیں دیکھ سکتا, حملہ آور نہیں ہو سکتا. انڈیا نے ہو کے دیکھا نا, ہم نے جن رافیل پر اس کو بہت ہی ناز تھا, پاکستان نے ان رافیل کو جناب کس طریقے سے گرایا, دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 27 رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں یہ عہد کریں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم یکجان ہیں. اور جو ہماری فوج اس وقت افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے, جو پاکستان کے دشمن ہے, پاکستان کے مالز میں, پاکستان کی امام بارگاہوں میں, پاکستان کے مساجد میں, ہمارے بازاروں میں بم دھماکے کر رہے, ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا فوجی جوان اگر اس سرحد پر ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں, ہمارا فوجی جوان اگر کشمیر پہ کھڑا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. اور عید کے لمحات میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید گزاریں گے, وہ ہماری حفاظت کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے ہو کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہادت کی تمنا لیے. تو ہم یہ اعلان کرتے, اے فوج کے جوانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اے مملکت کے باسیوں ہم ایک ہیں, اور ایک ہو کے ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ یہ وطن بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. جو اصغر سودائی نے نعرہ لگایا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ہے. دشمن کوئی بھی ہو, ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. اور پیغام یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ ایک ہو جائے, ایک ایک ملک کو جو ہے نا وہ حملہ کر کے دشمن جو ہے نا وہ اس کو اجاڑنے کے چکر میں ہے. پہلے عراق میں کیا ہوا, اس کے علاوہ دیگر ممالک میں کیا ہوا, اب ایران میں کیا ہو رہا ہے. اب اٹھ کے ایک قوم بن کے, ایک ملت اور امت بن کے ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ایک ہیں. اب ایک مسلمان کا خون بہے گا تو وہ ایک کا نہیں ہے, المسلم اخو المسلم لا یسلم ولا یسلم پر ہم عمل پیرا ہوں گے, اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم مضبوط کریں گے. بالکل ایسے بہت بہترین گفتگو ہے. علامہ صاحب آپ بتائیے, آج کا دن جیسے میں نے بھی کہا کہ تجدید عہد وفا کا بھی دن ہے نا, خود احتسابی کا بھی دن ہے. ٹھیک ہے ہم متحد ہیں, سب یکجان ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے نا, اپنے آپ کو بہتر ہی بنانا. ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو ابھی فرمائے مفتی صاحب نے. اس کے اندر ہم دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ ہمارے اندر جو خدا دادی صلاحیتیں موجود ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں, جو ایمانی طاقت ہمارے اندر موجود ہے. پاکستان کا یہ خطہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ایمانی جذبات ہیں, ایسے جذبات آپ کو شاید پوری مسلم دنیا میں بھی نہیں ملیں گے.
چہ جائے کہ آپ پھر کفار کی بات کریں اور ان کے عقائد کی بات کریں. تو یہ پاکستان کو جو دینی اور ایمانی جذبات ملے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کو کیوں ہم قرآن مجید صرف حفظ کی حد تک محدود کر دیتے ہیں, کیوں اس کے ترجمے کی بات نہیں کرتے, کیوں اس کی تفسیر کی بات نہیں کرتے, کیوں اس کو شروع سے لے کر آخر تک ہم ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے. اگر وہ سمجھا دیا جائے تو اس سے اتنے زیادہ دریچے کھلیں گے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا جو ظاہری دشمن ہے وہ کون ہے, آپ کے اندر کے جو دشمن ہے جو جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا منافقین کی صورت میں وہ کون ہے. پھر آپ کو خود اپنے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر فخر ہونا شروع ہوگا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ صلاحیت ہے, یہ صلاحیت ہے, ہمارا ماضی موجود ہے, ہمارا ایک سابقہ ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کے اندر جو خامیاں ہیں اس کی طرف بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا قرآن کریم. تو ہمیں نصاب کے اندر قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر قرآن نے جن مومنین کا ذکر کیا ہے, جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زمانے میں خدمات انجام دی ہے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں, حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں, حضرت مولا متقیان ہیں, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حق تو یہ ہے کہ حق کو نہ چھپایا جائے, ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی, ان کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. تو یہ نصاب کو ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کو اسپیشلی ترجمے کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہمارے قوم کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیریٹی کرنے کے اندر بغیر قوم و ملت و دین تفریقے کے بغیر ہم چیریٹی کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں آپ کو افطار کے اندر جیسا اہتمام ملے گا پوری مسلم دنیا کے اندر آپ کو ایسا اہتمام نہیں ملے گا. تو اس سے کتنا اچھا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں, اپنے اہل محلہ کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ جو مغرب چاہتا بھی ہے کہ ہم فیس بک پر اپنی شو آف کی خاطر جو ہے وہ نکڑ پر آ جائیں, چورنگی پر آ جائیں اور پھر یہ شو آف کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ بڑی افطار لگی ہوئی ہے, ہمارے یہاں اتنے زیادہ لوگ سیراب ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ لوگ کھا رہے ہیں. اس کے بجائے یہ کہ ہم اپنی اس نیکی کو بہت اچھے انداز میں یوٹیلائز کریں کہ سب سے پہلے پڑوسیوں تک پہنچیں, سب سے پہلے رشتہ داروں تک پہنچیں, اور کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی آپ کا دوسرے مکتب والا ہے تو اس تک زیادہ پہنچنے کی کوشش کریں. چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے صحابی نے پوچھا کہ آپ جو رات میں نکلتے ہیں اور اتنا زیادہ آپ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو کھانا, تو کیا یہ آپ کو امام مانتے ہیں جو آپ اتنا زیادہ نکلتے ہیں؟ کہ نہیں, یہ مجھے امام نہیں مانتے, تو بلکہ جانتے بھی نہیں ہیں. اور یہ بھی ہوا تھا کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جو گھر میں راشن دینے والا تھا وہ کون تھا. تو یہ جو انداز جو ائمہ اطہار السلام کی طرف سے ملا ہے, جو اہل بیت اطہار السلام کی طرف سے ملا ہے, کہ جو آپ کی جو پاک ہستی ہیں ان کی طرف سے ملا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ جی, کہ اس میں خاموشی کے ساتھ آپ کام کیا کرتے تھے. اور الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. اس جذبے کو اپنی اولاد کے اندر بھی منتقل کریں اور اس کو خدا نہ خواستہ آپ شو آف کا ذریعہ نہ بنائیں. تیسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فخر تو ہے ہمیں کہ ہم پاکستانی ہیں, لیکن یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ جب بھی پاکستان یا کوئی بھی اسٹیٹ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے تبدیل ہوتے ہیں اس کے حکمران. دیکھیے گا کہ مکہ سے مدینہ جو ہجرت فرمائے حضور سرور کائنات نے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات اتنی جلدی ریاست مدینہ قائم کرے, اتنی جلدی حکومت کے اندر آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ کا سلسلہ جاری رہے. اس میں سب سے آپ کا جو کردار نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ حضور نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, حضور کے گھر والوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے. جب آپ پہل کریں گے ایز اے حاکم تو پھر دیکھیے گا کہ نیچے خود بخود اس کے اثرات آئیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہیں, جو ثروت رکھنے والے افراد ہیں, اگر ان کی آپ ہسٹری دیکھیں تو اندازہ ہوگا کتنے سارے ایسے کہ جو اس میں سے پولیٹیشنز ہیں. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ درس دیا تھا اسلام نے کہ جو جتنا بڑے لیول پر جاتا ہے وہ اتنا بڑا قوم کا خادم بنتا ہے, وہ اتنا قوم تک پہنچتا ہے. تو کاش ہمارے حکمران بھی جس طریقے سے باقی دنیا کے حکمران عوام کے اندر آ کر خدمات انجام دیتے ہیں اور عوام کے اندر آ کر رہتے ہیں, کاش ہمارے حکمران بھی اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے نکلیں. ابھی دیکھیے گا کہ ہمارے پاس جو مثالیں آ رہی ہیں ایران سے, جو ہے وہ انہوں نے بہرحال اس بات کو شو کیا ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے حکمران آئے ہیں اور ریلی کے اندر شریک ہوئے ہیں, بھرپور طریقے سے یوم القدس کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اسی طریقے سے 23 مارچ کی ریلی ہے, جو 14 اگست کی ریلی ہے, اس کے اندر ہمارے حکمران بھی اگر عوام الناس کے ساتھ اس طرح سے گھل مل جائیں گے تو بہت بہترین میسج جائے گا قوم کو, اور قوم کا پھر حوصلہ بلند ہوگا حکمران کو دیکھنے کے بعد.
تو قوم کے اندر بہت واضح تبدیلی انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گی. باقی علماء کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, شاید جمال الدین اسد آبادی کی یہ بات ہے, کہتے ہیں کہ ہمارا تقریباً ہر چیز کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا, ایک چیز میں اتفاق ہے, وہ اتفاق بھی اختلاف کرنے میں ہی ہے. تو کاش ہمارے جو علماء کا جو پینل ہے, اور یہ قائد اعظم نے یہ جملہ یہ کہا تھا, وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے اسٹیٹ قائم کیا تو اس کے بعد سب سے پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ ہم آزاد ہیں, جو ہندو ہیں وہ مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, جو مسلمان ہیں وہ مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ نے تو اس حد تک بات کی ہے, تو پھر یہ تفریقات کیسے پیدا ہو گئے کہ یہ مسجد فلاں کی مسجد ہے, یہ جگہ فلاں کی جگہ ہے, یہ ادارہ فلاں کا جگہ ہے. یہ ہم متحد ہو کر اگر کام کریں گے تو وہ پھر پریشر بنے گا دشمن قوم کے اوپر. اور جو ہمارے جو اختلافات ہیں, یہ اختلافات تو ایسے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں صحابہ کے درمیان بھی کبھی کبھار ہمیں نظر آتے ہیں. اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے تو اس کو احسن طریقے سے ہی پیش کیا جا سکتا ہے, اس کو پازیٹیو انداز میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے. اسی لیے شاید حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمتن, میری امت کے اندر جو اختلاف بھی ہے وہ بھی رحمت کا سبب بنے گا, کیونکہ جب آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسرے سے تبدیل ہوتا ہے تبھی ترقی ہوتی ہے. میڈیکل کے اندر, انجینئرنگ کے اندر, آئی ٹی کے شعبے کے اندر اسی وقت ترقی ہوگی جب ہر ایک کا ایک پوائنٹ آف ویو دوسرا ہوگا. تو کیوں علماء کے اندر بھی علمی میدان کے اندر یہ شو نہیں ہوتا پبلک کو کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہے وہ رحمت کا سبب ہے اور وہ ترقی کا سبب ہے. آپ اپنے دلائل لگتے ہیں, ہم اپنے دلائل لگتے ہیں, فلاں اپنے دلائل لگتا ہے. جس کی دلائل مناسب اور مضبوط ہو اس کو ہر ایک کو خندہ پیشانی سے اسے قبول کرنا چاہیے. اگر اس انداز میں اس اختلافی پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ قوم کے اندر مثبت پیغام جائے گا. جی مفتی صاحب, نوجوانوں کا آپ کو لگتا ہے کہ کیا رول ہونا چاہیے اس وقت, جو وہ ان کا بیہیویئر ہوگا, ان کے ایکشنز ہوں گے, آنے والے وقتوں میں ہم اسی کے جو ہیں ریزلٹس دیکھیں گے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے نوجوان, ایک تو سب سے پہلے اساتذہ کرام, خود اساتذہ کو یہاں تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت ہو. حکمرانوں کی بات ہوئی, حکمرانوں کو تربیت کی ضرورت ہے. ہم بات تو ریاست مدینہ کی کرتے ہیں, لیکن ریاست مدینہ کے اقدامات نبی علیہ السلام کے بعد, جیسے جناب حضرت ابوبکر صدیق حکمران ہوئے تو آپ کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں, صحابہ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے جلیل القدر اصحاب نے کہا یہ تو اب آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اب میں کیسے اپنا گزارا کروں, تو آپ کا روزینہ مقرر ہوا کہ روزانہ بیت المال سے آپ کو ملے گا کتنا, جتنا ایک مزدور کو ملتا ہے. اور میں توجہ طلب بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ نے کچھ عرصے بعد اپنی اہلیہ سے خواہش ظاہر کی, حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ جو ہیں ان سے, کہ آپ نے کتنے دن ہو گئے میٹھا نہیں بنایا. تو انہوں نے مہینے بھر کے بعد میٹھا بنا لیا. تو آپ نے پہلے پوچھا یہ میٹھا آیا کہاں سے ہے؟ کہا جو روزانہ بیت المال سے آٹا آتا تھا نا, اس میں سے میں اتنا نکال کے الگ کرتی تھی, وہ مہینے بھر میں اتنا ہو گیا کہ وہ آٹا دے کر میں نے بازار سے چیزیں لی اور میں نے میٹھا بنا لیا. آپ نے میٹھا کھایا اور جا کر بیت المال سے کہا کہ آئندہ یہ کم کر دو, مجھے اس کی ضرورت نہیں. آج میرے حکمران کیوں قوم کے لیے قربانی نہیں دیتے؟ ہمیں قوم کے لیے قربانی دینی ہے, اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ خدا کے واسطے اس میں بھی اگر آپ مشغول ہیں تو آپ اسلام سیکھیں, وطن کی بات کریں, اور ساتھ جو ہے نا وہ اساتذہ یونیورسٹی میں, کالج میں خدا کے لیے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ایسے کی توفیق. بہت شکریہ آپ کے سوال ان کے, لیکن مجھے ایک دم سے میرا سارا ڈسٹریکٹ ہو گیا. میں اتنا بہترین انہوں نے سٹف پہنا ہوا ہے نادیہ, اچھا یہ سٹف ہی بہترین ہے, کپڑا فیل کیا. جی میں نے فیل کیا. زندہ باد پاکستان ہے تو ہم ہیں. آج ہم پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں, 27 رمضان مبارک پاکستان کا یوم آزادی ہے. ساری قوم کو 365 نیوز چینل کے اس پلیٹ فارم سے سید شہریار داؤد صاحب کی جانب سے یوم آزادی مبارک. صاحب ماشاءاللہ سبھی صاحب ہیں نا بھائی, آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہم سب صاحب ہیں. سب صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے صاحب ہوں گے اپنے گھر کے, ہم سب صاحب ہیں. مجھے بتائیں, ایک سوال پوچھوں تھوڑا سا. شہریار بھائی مجھے بتائیں آپ کا جو سفر کیسے شروع ہوا دین کی طرف؟ آپ شروع سے تھے, آپ کی فیملی تھی, ایک دم وہ رجحان ایک طرف مطلب دل بدل گیا, ایک دم اس طرف آ گیا, یا ماحول ہی ایسا تھا کہ آپ کی فیملی کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں لوگوں کا نا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات یہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ بہت مذہبی ہے. اچھا. میرے دادا اللہ بخشے کشمیر, ہم سری نگر کشمیر کے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے, وہاں ہمارا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا, لیکن وہ مدرسہ تھا, دکان نہیں تھی جیسے آج کل مدرسے ہیں نا دکان. میرے دادا مکے مدینے کی یاد میں رو کے نا ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں.
روتے دے اللہ مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے. اس وقت ایسا تھوڑی تھا, یہ بیفور پارٹیشن کی بات ہے. بہرحال تو ہم پھر اس کے بعد ہمارے سارے تایا چاچا وغیرہ سب پاکستان کی تحریک میں شامل ہو گئے, کوئی بھی ان کا بیٹا عالم دین نہ بن سکا. پھر یہ گیپ آ گیا. پھر میں اپنے والد صاحب کا, ہم بھی 6 بھائی ماشاءاللہ, ان میں سے بھی کوئی اس طرف مذہب کی طرف اتنا نہیں آیا. الحمدللہ یہ کہ اپنا جتنا ایک مذہب چاہیے ہر ایک کو انسان میں پریکٹس کرنے کے لیے وہ تو ضرور تھا, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. میں تو سنٹ پیٹس اسکول میں پڑھا ہوا, جینکس پرائیویٹ اسکول کا پڑھا ہوا, الحمدللہ ایس ایم سائنس کالج میں ہم نے تعلیم حاصل کی, اپنی گریجویشن وغیرہ سائنس میں کی الحمدللہ. فزکس کیمسٹری میتھس میرے بہترین سبجیکٹس ہیں. پھر الحمدللہ ہماری مادر علمی دارالعلوم امجدیہ کراچی میں, وہ الحمدللہ. تو مطلب کہ پھر میں بہت چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے علماء کی صحبت دے دی. آئی واز ایٹ 11-12 سال کی عمر سے میں علماء کی خدمت کر رہا ہوں الحمدللہ. بس پھر اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے ساتھ بٹھایا. تو ایسے. اچھا ایک چیز مجھے جانتے, وطن سے محبت کے بارے میں. اچھا کال ہے جی, وقار کراچی سے. وقار السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں, ان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور مگر اچھے رشتے نہیں ملتے, تو مجھے کیا کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ جی بیٹا دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ کی نظر میں اچھا کیا ہوتا ہے. بہت زیادہ مالدار, اپنا گھر ہو, اس کا کاروبار اپنا سیٹ ہو, تو پھر تو آپ انشاءاللہ انتظاری کرتے رہ جائیں گے. سوری ٹو سے, نبی نے کرائٹیریا دیا ہے جب کچھ رشتہ کرو لڑکی کا یا لڑکے کا, اس کی دینداری دیکھو, اس کی مالداری دیکھو, اس کا حسب نسب دیکھو, اور اس کی خوبصورتی حسن وغیرہ دیکھو. فرماتے میں تمہیں کہتا ہوں حسن چھوڑ دو, مالداری چھوڑ دو, اس کا حسب نسب بھی چھوڑ دو, اس کی دینداری دیکھو. دینداری میں کیا دیکھیں؟ دینداری سے مطلب کہوں گا نمازی ہے, جھوٹ تو نہیں بولتا, دھوکے تو نہیں دیتا لوگوں کو, معاشرے کا ناسور تو نہیں ہے, نشے شراب گرل فرینڈیں تو نہیں رکھی ہوئی. یہ تو دیکھو نا, ہم یہ نہیں دیکھتے, باقی سب دیکھتے ہیں. اور نہیں کوئی گل نہیں جی, منڈا او پیندا ہے, او کوئی نہیں, بیاہ ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ اور اگر نمازی نہیں دوسرے کی ایماندار ہے, نماز دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے, اللہ تعالیٰ فرض ہے, اس بندے کا اس کا میٹر ہے. بٹ ایٹ لیسٹ بندے دا پتر تو ہوئے, بالکل کسی کو دھوکے دینے والا تو نہ ہو, گالی گلوچ کرنے والا تو نہ ہو, کسی کی عزت کو لمحوں میں تار تار کر دینے والا تو نہ ہو, انسان کو انسان سمجھ کے اس کی عزت کرنے والا تو ہو, کیریکٹر دیکھے. اور اس لیے دعا مانگو, اے اللہ عزت کرنے والا, قدر کرنے والا اور محبت کرنے والا شوہر میری بیٹی کو, اور یہی تینوں چیزیں کرنے والی بیوی میرے بیٹے کو عطا فرما. آج کل تو دیکھیں آپ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں, بچے جس سے رشتہ کرنا ہے وہ کھل کے پی بھی رہا ہے, اب تو اس کا شیشہ کے پیتے ہوئے پکچرز ہیں, پارٹیز پہ پکچرز ہیں, پھر بھی رشتے آرام سے. چلیں یہ آپ ایک لمیٹڈ آرام لوگوں سے کی رشتے ہو بات کر جاتے ہیں. سکتی بہت ہیں, سارے لوگ ہیں برا بھی نہیں, دیکھیں برائی کو برائی بھی نہیں کہتے, مانتے ہی نہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں یار دیکھو ماں باپ دیکھو کس کا بیٹا ہے, یار ان کا بیٹا اگر ایسا ہے, یہ تو ان کے شوق ہے, ان کے سٹیٹس کا یہ ریکوائرمنٹ ہے, نارمل ہے ان کے یہاں. نبی نے ہم نے فرمایا, نارمل سمجھ کے جو رشتے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں. سن لو سب لوگ غور سے سن لو. رسول اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے رنجیدہ بیٹھے تھے, صحابی نے پوچھا رسول اللہ کیوں رنجیدہ ہے؟ فرمایا میری امت پر وہ وقت آئے گا کہ نیکی یہ روتی ہوئی گزر جائے گی, اور گناہ ہنستا ہوا ان کے اوپر غالب آ جائے گا. کیا بات, بد کرداری غالب آ جائے گی, اور وہ ہے یہ وہ چل رہا دور میں. کاشف حیدرآباد سے. السلام علیکم کاشف, کیا سوال ہے آپ کا؟ کاشف. وعلیکم السلام. میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ مجھے آپ کو کیا وہ بھول گیا؟ یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ ہاں جی بتائیں, پوچھیں جلدی پوچھیں, وہ لائن ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. جی بتائیے. یہ سوال یہ تھا میرا کہ مجھے صدقۃ الفطر دینا ہے, تو کیا میں یہ عید سے پہلے دے سکتا, دینا چاہیے جس کا ثواب مجھے زیادہ ملے؟ صدقہ فطر دینے عید سے پہلے چاہیے, ابھی دے دیں آپ, آج کل میں ہی دے دیں, ضروری نہیں عید کی نماز کا انتظار کریں, صدقہ فطر دے دیں, اور ذرا اپنی حیثیت کے مطابق دیں. خالی وہ غریبوں والا 2 کلو گندم والا نہ دیں, 4 کلو کھجور والا بھی دے دیں بھائی. وہ کتنا بنتا ہے پر پرسن؟ تقریباً پر پرسن 4 کلو کھجور کتنے کی, 400-500 روپے کلو تو ہے, 4 کلو مطلب 2000 روپے کی ہو گئی. تو پر پرسن 2000 روپے کی. کس کو دیا جائے آپ کے جو آپ کے وائٹ کالر آپ کے پاس ہیں, گارڈز ہیں, چوکیدار ہیں آپ کے علاقے میں, آپ کے خود رشتہ داروں میں کہیں ہوں گے ایسے, آپ چپ کر کے اس سے تھوڑا زیادہ ہی لفافے میں ڈال کے یار رکھ, چپ کر کے دے دیں. زکوٰۃ بھی دے کے نہیں, بتا کے نہیں دینی آپ نے, یار ہے میں زکوٰۃ کا ڈی سی تو رکھ لا, نہیں,
چپ کر کے عزت نفس مجروح نہ ہو اس کو دے دیں. اچھا میرا وہ سوال پہلے میں جو میں کرنا چاہ رہا تھا کالر کی کہ وطن سے محبت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رسول نے ہجرت کی، مدینہ بھی گئے، مدینہ میں کیا رہا، مکہ سے کیا محبت تھی، یہ ذرا بتائیں. حضور نبی کے آپ لوگ شارع ہجرہ اگر آپ نے ہوٹل ہو نا، اگر آپ وہاں ایک مسجد ہجرہ ہے، وہاں یہ عثمانی دور میں پھر انہوں نے مسجد بنا دی تھی. اس مقام پر کھڑے ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا اور کہا، ارشاد فرمایا، اے کعبہ، اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں اتنا تکلیف دیا کہ میرے رب کے حکم سے میں اگر رب حکم نہ دیتا میں یہ وطن نہ چھوڑتا. سرکار روئے وہاں پر، گریہ فرمایا آقا علیہ السلام نے. وطن سے محبت یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ روایت سناتے ہیں کہ حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے. بظاہر ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن رسول کے عمل سے ثابت ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. کہ اپنے وطن سے اگر آپ محبت نہیں کرتے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ غدار ہیں. نہیں اب ہجرت کر کے جیسے جا رہے ہیں، میں یہ پوچھا جیسے کوئی یورپ میں رہ رہا ہے تو اس کا وطن، اب اس کا وطن وہ ہو گیا، اس کا وطن وہ ہو گیا، اب وہ وہاں سے اس کے لیے لائل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس کو وہاں کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں. لیکن یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے، یہ دل میں نیت رکھے گا، کیونکہ وہاں وہ اوتھ لیتے ہیں سٹیزن شپ کا نا، کہ میں یہاں کے ہاں جو بھی قوانین ہے، وہاں بہت سارے قوانین جیسے سود کا قانون ہے، اسی طرح شراب کا قانون ہے، ان کو دل میں برا کرے گا، جی میں ان قوانین کی پاسداری ان کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن الفاظ سے بول دے تو اس پہ سے اتر جائے گا. شریف بھائی کالر نے پوچھا تھا بلکہ واٹس ایپ پہ بھی کہ گھر میں جانوروں کا رکھنا، پیٹس جو ہیں چھوٹے، اور وہ یہ کہ پیار کے یا آپ نے کیا کہتے ہیں چوکیداری کے لیے رکھی ہوں، بلی اور چھوٹے ڈاگز گھر میں رکھنا، اس کے بارے میں کیا کرنا؟ ڈاگ چھوٹا ہو بڑا ہو، ڈاگ تو ڈاگ ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو ایسی جگہ رکھیں کہ یہ گھر میں آپ کی، جیسے آپ کی عبادت کی جگہیں، آپ کی کھانے پینے کی جگہیں. کتے کا جو لعاب ہے نا، اور اس کے ناک کی جو لیکوڈ ہے، وہ ناپاک ہے. اگر وہ آپ کو لگائے گا تو آپ کو دھونا پڑے گا. اچھا وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے، لیکن آپ کو دھونا پڑے گا وہ جگہ. ہاتھ میں آیا اس نے یہاں کے چاٹ دیا تو ابھی آپ کو اب دھو کے نماز، کپڑے بھی اس طرح کپڑوں میں لگ جائے تو اسی لیے کہا کہ اس کو گھر سے باہر والے ایریا میں، باہر کوریڈور. لیکن وہ جو کہنا کہ یہ فرشتے نہیں آئیں گے گھر میں، اپنے ڈاگز نہیں رکھنے کے، فرشتے نہیں آئیں گے. اب فرشتے جو کہ یہ کتے ہیں نا، ان کو یہ غیر مرئی جنات اور فرشتے ان کو نظر آتے ہیں، یہ ان کو نظر آتے ہیں. تو اس لیے پھر یہ ان کو دیکھ کے بھونکتے ہیں، چونکہ فیملیئر نہیں ہوتے ان سے. انسانوں سے تو فیملیئر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو یہ دو ملاتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. چونکہ فرشتے جو عبادت کے لیے یا آپ کو نیکی کی رغبت دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کی بھونک سن کر وہ چلے جاتے ہیں. تو فرشتوں کا تو آنا اچھا ہوتا ہے گھروں میں. اور ایک تو اب یہ 2-3 جانور بتائیں کون کون سے ہیں جن کے بارے میں؟ آپ بلی رکھ سکتے ہیں، لوگ پیٹ جیسے پرندے رکھتے ہیں، طوطے وغیرہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو طوطوں کے، پرندوں کے لیے بھی سن لیجئے، نبی نے منع نہیں کیا ہے طوطے رکھنے یا پرندے رکھنے تھے، قید رکھنے تھے، منع نہیں کیا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر میں پرندے رکھتا، حدیث واضح ہے، تو میں ایک ہاتھ میں دانا اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے ان کے سامنے کھڑا رہتا. دیکھیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کب بھوک لگ جائے گی. یہ کھاتے ہیں، بیٹ کرتے ہیں، ختم، ڈائجسٹ ہو گیا، پھر ان کو چاہیے. تو مطلب ان کے کھانے پینے کا فل انتظام ہو، ان کی راحت سکون ہو تو رکھنا. اگر ان کو تکلیف دینی ہے، بھوکا رکھنا ہے کہ مر جائیں، خدا نہ خدا یہ بالکل نہیں وہ نادار ہو جائے، لاغر ہو جائیں، تو پھر ایسا رکھنا گناہ ہے. صحیح، تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ شہریار بھائی. ایک گفٹ بھی ہمارے پاس شہریار بھائی کے لیے. یہ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے 1 لاکھ روپے کی فری فیملی ممبرشپ ہے. لینا کیا ہو گیا؟ جی جی، آپ کی ایک سال کی ممبرشپ ہے، کیونکہ یہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں ہماری. بہت شکریہ جی وائلڈ وینچر واٹر پارک والوں، آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ. انشاءاللہ سب ہے، خواتین کا بھی اہتمام ہے یہاں پر، اور ضرور جائے گا فیملی کے ساتھ. اور یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیلیبریٹی گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. یہ آپ کو واضح تھوڑی سی آ رہی ہیں، نازیہ ملک کا جو ہے نا کچن جو ہے وہ اب آن ہے، ایکٹیو ہو گیا. کیا ڈش ہے آپ کو بتائیں گے، اور سیلیبریٹی گیسٹ سے بھی ملائیں گے، جو کہ ہنسانے میں لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں. مہمان آئے ہوئے ہیں جن کو میں جانتی ہوں، جن کاشف کو، اور دبئی میں بڑے شوز کیے ہیں. ان کی تو کامیڈی کی کیا کمال، ٹائمنگ، کانٹینٹ. لیکن ابھی ہم کچھ سالوں بعد مل رہے ہیں. مجھے کاشف بڑے سیریس بڑے میچور، کچھ الگ سا کچھ لگ رہا ہے. آپ کا سیریس کام کیا ہوا کاشف؟ گیٹ اپ میں یہ چینج ہو گیا کچھ؟ اعزازی آفیسر رہیں گے؟ نہیں، وہ آفیسر اپنی جگہ، لیکن میں سیریس ہو گیا ہوں آج. ہے نا کہ میں وہی کہہ رہی ہوں، ہمارا وہ سیریس سے لگ رہے ہو. نہیں، سیریس ہو گیا ہوں. کیوں؟ وہ والا
जो कहते हैं ना कोई सीरियस नहीं हो बहुत रहा। देर कुछ ज्यादा टाइम ले लिया सीरियस होने में। नहीं, ये वो वाला है ना, वो जो कहते हैं ना ये सीरियस नहीं हो रहा, तो मैं सीरियस हो गया हूँ, जिसको उन मानों में लेते हैं कि मान नहीं रहा। तो भाभी नहीं, तो भाभी ने फिर कुछ आपको कहा नहीं, आप सीरियस क्यों हो गए? कौन सी वाली भाभी? कौन सी वाली? अभी कितनी भाभियां होगी हमारी? ये भाभी तो मेरे ख्याल है कोई 40-50 तो होंगी। माशाल्लाह। मेरी बेगम का पूछिए आप, भाभी तो मेरी तो 50 है। 50 है। आपकी बेगम ने आप कुछ कहा नहीं, आप सीरियस? मेरी बेगम जिनको आप भाभी का खिताब दे रहे हैं। जी जी जी, बेगम तो एक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि आप सीरियस हो गए, दोबारा सीरियस हो गए क्या? नहीं, एक ही बार सीरियस हुआ और अभी तक एक ही बार सीरियस हुआ। क्या बात है, जबरदस्त। मैं जब सोशल मीडिया देखती हूँ तो आपकी बेटी की वीडियोस, उनकी शादी का वो सारे फंक्शंस देखे, और ये कि अंबानी से बड़ी वाली शादी वो समझ नहीं आता कब काशिफ सीरियस है कब मजाक कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट क्या थी कि अंबानी ज्यादा फंक्शंस हमारे? अच्छा भाई देखिए, बात सुने, जो मुझे जानता है ना उसको यकीन था कि ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि ना मैं कह सकता हूँ ना मेरी कोई इस तरह की इंटेंशन थी। वो तो देखिए हंसी मजाक क्या होता है, जैसे एक कॉमेडी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि यार इतने फंक्शन आप कर रहे हैं, और उन दिनों उनके यहाँ भी हो रही थी, तो वो फिर एक कोई ऐसा हो गया मजाक में, मैंने कहा तो हम भी कर ही देंगे, या इस तरह की कोई बात हुई। और एक्चुअली एक बात तो ठीक है, दिल भी बहुत सबका ही चाहता है, लेकिन कितने माशाल्लाह बेटी के शादी के फंक्शंस एक्चुअली हुए? अच्छा देखिए, दो तरीके हैं, क्योंकि वो तो डेली व्लॉगर है। हाँ। अब डेली व्लॉगिंग में क्या होता है कि घर में मेहंदी लगी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी अपनी, तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने उसको भी फंक्शन काउंट कर लिया। टेक्निकली हमारे फंक्शंस जो है, जैसे होता है ना कि मंगनी जब हो रही तो 2-3 हुए, 1-2 निकाह के वक्त हुए, 1-2 बारात के वक्त हुए, जैसा होता है। 1-2 कैसे? बारात का तो एक फंक्शन होता है, 1-2 कैसे हो गए? मंगनी के 3 कैसे हो गए? मैं आपको बताता हूँ, मंगनी के 3 इस तरह हो गए कि एक तो ये हुआ कि जिस दिन हम लोग गए, एक दिन पलटावा और एक दिन तैयारी का, जैसे सब लोग मिलके कजन्स ने हल्ला गुल्ला कर लिया, ढोल की टाइप। हाँ, तो खुशी की बात है, जितनी मनाई जाए। क्या अभी खत्म नहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे हमारे भी ऐसे टाइम आता है ना, तो बंदा थोड़ा सा, मेरा तो ये सीधा सीधा एक फंक्शन, मुझे नहीं शहंदी वाला, आई लव इट कि जी मेहंदी, शादी और एक लड़के वालों की तरफ से वलीमा। लेकिन चूंकि माशाल्लाह आपने किया, मुझे बताएं काशिफ कितना खर्चा आ रहा है आजकल इवेंट का, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा पता चले कितना खर्चा आ रहा है। बड़ा टेक्निकल ये क्या किस तरह आ रहा है आजकल खर्चा इवेंट्स पे? टेक्निकल खर्चा होता है क्या? ये खर्चा भी होता है और रिकवरी भी होती है, दो तरह की। और क्या? कैसे बताएं भाई? देखिए, जब रिकवरी कैसे हुई? भाई रिकवरी ऐसे होती है ना कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो चाहते हैं, देखिए फंक्शंस कैसे हुए भी थे? जी जी, देखिए स्टार्स है ना, स्टार्स के नाम के साथ जुड़ना हर कोई चाहता है। तो आपके अगर घर में शादी है तो लोग चाहेंगे कि भाई आप उनके कपड़े पहने, आप उनके जूते जो हैं वो आपको भेजें, आपकी फैमिली के कपड़े बनाएं, ताकि जब आप अपनी जो सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करें तो उनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे। ज़्यादा फंक्शंस चले, आप इसको इन मानों में ले लें, मतलब फंक्शन तो हमने जो ऑफिशियल फंक्शंस थे वो हर दफ़ा टोटल मिला के 8-9 इवेंट्स हुए होंगे। ठीक है, उसमें आपका खर्चा किस चीज़ पे आया और कौन सी चीजें स्पॉन्सर हो? देखिए हमारा खर्चा खाने पर आया, हमारा खर्चा वेन्यूज पर आया। नहीं, खाना देखिए, ये जो खाना है ना, ये खिलाने वाले जो हैं या पकाने वाले जो हैं, ये कहते हैं कि नहीं भाई। और तीसरा सबसे बड़ी बात उनकी लेबर होती है। एक बड़ा डिजाइनर है ना, उसकी कॉस्ट तो मेरे ख्याल है शायद थोड़ी सी आ रही है, लेकिन अपने नाम की वजह से उसने प्राइस बड़ी हाई रखी है। यानी एक शरारा या लहंगा जो है वो आपको 40,000 में भी दस्तयाब है और 40 लाख में भी मिल जाएगा। सही। लेकिन जो खाना है, खाने के साथ जो है उसका आपको पता है कि लो प्रॉफिट का काम है, कम, बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है। अगर आप 10 तरह की चीज़ें हैं सही, तो सबका यानी कि फायदा भी होता रहा। छोड़े इन बातों को, मुझे लगा इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर से बात हो रही है, आगे अब शादियों का आ रहा है ना सीजन। नहीं, आपने मुझसे राब्ता जरूर रखना है। देखिए शादियाँ आ रही ना, मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं कि कम खर्च वाला नशीन, कि कम खर्च में आप बहुत अच्छा किस तरह कर सकते हैं। और दूसरा जी, मैं तो उस दिन एक दफा पता किया कि हॉल और आपने अच्छा सा डेकोरेट करके खाना तो करोड़ पे अभी जा रहा है। नहीं, वो जो आपको करोड़ बता रहा है ना, वो जो करोड़ बता रहा है वो पैसे कमा रहा है आपसे। आपका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है ना, वो इस करोड़ में वो आपको बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा। सॉरी, हम आपको ऑर्डर देंगे। जो आपकी सेलिब्रिटी जैसे आपका स्टेटस है माशाल्लाह, तो आपको हॉल में भी 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए। खाने वाला भी आपको लेस प्राइस पर खाना प्रोवाइड करेगा अपनी कॉस्ट के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज, एक सवाल ये शादियों से जी बिल्कुल पता होना चाहिए। एक चीज ये मुझे बताएं काशिफ, कराची में
جب آپ ہال لینے جاتے ہیں بہت جگہ ہے کہ جی 8 سے 12 8 سے 10 8 سے 11 بس آپ کو ہال 12 سے بعد نہیں ملے گا. مسئلہ کراچی میں 11 بجے سے پہلے تو کوئی آتا ہی نہیں کسی ایونٹ پہ, تو پھر کہاں ایونٹ 1 گھنٹے کے لیے تو نہیں نا بکنگ کریں گے, سارا ایونٹ کریں گے, تو یہ ایک مجھے بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے کہ پھر کہاں شادی ہو کہ جو آپ 2-3 بجے تک چلتی جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ والا جو مسئلہ ہے نا, نارملی جو شادی ہالز ہیں, جو یہ کیا بولتے ہیں ان کو, بینکویٹ ہالز وغیرہ, یہ 3 گھنٹے کے لیے آپ کو اپنا وینیو دیتے ہیں 9 سے 12. تو نارملی یہ ہے کہ اس میں ہم 1 گھنٹہ اکثر بڑھوا لیتے ہیں, 1 بجے تک کر لیتے ہیں. تو ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں 10 سے 1 دے دیں تاکہ ہم وہ ٹائم ہمارا یوٹیلائز ہو جائے, کیونکہ 10 سے پہلے کوئی مہمان آئے گا نہیں, تو خواہ مخواہ وہ اے سیز چلتے رہیں گے ان کے, اور جو جنریٹرز ہیں وہ چلتے رہیں گے, اور ایک سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے آپ کو, کیونکہ یہ میکس ٹائم ہوتا ہے. مہندی اور شادی مطلب 3 گھنٹے مجھے لگتا ہے پھر بھی بہت کم ہے. نہیں ہو جاتی ہے, اس کی ایک پارٹ بھی ہے اس کا, نہیں ہو جاتی ہے, سوال ختم ہو گیا, پارٹ بھی ہے ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ میں آپ کو سب سے بیسٹ ترکیب بتاؤں, آپ نا دوپہر سے لے لیں ہال. جی آپ ان کو 3 بجے سے لے کے اپنا ایونٹ رات 9 بجے تک چلا لیں, 6 گھنٹے میں بہت اچھی مہندی ہو جائے گی. بینکویٹ ہال میں کسی کو تھوڑی پتا ہے رات ہے یا دن ہے, آپ کا تو اپنا ایونٹ ہے نا, آپ آرگنائز کر. دیکھیں جیسے ہم شوٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا یہ آج جو ہم شوٹ کر رہے ہیں یا جیسے ایڈوانس میں کر لیتے ہیں یہ کب چلے گا. پبلک کو تو جب وہ ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی ان کا ایونٹ. صحیح بات ہے. لیکن اور بھی آپ نے کیا نئی چیزیں سیکھی ہیں, میں آپ سے تھوڑی دیر بات پوچھوں گی کہ بھئی ایک ہوتا ہے نا جب آپ گزرتے ہیں نا اس سارے سلسلے سے تو آپ کو کچھ سبق بھی آپ سیکھتے ہیں کہ بھئی یہ غلطیاں میں نے کی کوئی اور نہ کرے, شادی بچی کی آرگنائز کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں جس سے بچت ہو. آپ پہلے پوچھیں. صبر و تحمل سے آپ نے تفصیلات بتائی, پوچھنے نہیں دے رہا, لیکن آپ سوال یاد رکھیے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور دیکھیں یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ میں نے ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس کیا ہے اس پورے معاملات کے پیچھے. بے شک. اور ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور اچھی بات ہے کہ اگر وہ بات پبلک تک پہنچے اور لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے. چلے پھر آپ بہت جگہ آپ ایسا, کیونکہ جو وہی نا کہ ہر ایک کے گھر میں جو ان کی پہلی شادی ہے ان کو کیا پتا کہ یہ چیزوں کا بھی خیال رکھیں. تو جس نے ایکسپیرینس کیا وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. میں پوچھ لوں پوائنٹرز, اچھا سوال ہے تو پوچھو. چلیے سوری, اوکے مل گیا ٹائم. بتاؤ کاشف, کیا کوئی آپ گولڈن پوائنٹرز دیں گے ان لوگوں کو جن کے بچوں کی اور خاص طور پہ گھر میں پہلی شادی ہے, ان کو کیا آپ بتائیں گے؟ دیکھیں پہلی شادی کی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی تو خواہشات ہوتی ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو پورا کریں لیکن خرچوں کو کنٹرول کر کے کریں. تو یہ سب سے اچھی بات نہیں کوئی خاص کہ جی بکنگ کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں, یہ چیزیں ایسے کر لیں تو پیسے بچیں گے. جو ٹائمنگ کا حساب ہے, جولری, کپڑوں, سب چیزوں میں. دیکھیں جولری تو آپ کو پتا ہے ایک سے ایک آرٹیفیشل آج کل دستیاب, واہ, اور بہت مناسب پیسے مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ کرائے کے اوپر گولڈ سیٹس بھی مل جاتے ہیں, بالکل مل جاتے ہیں. یہ باتیں نا سیکھنے والی. اور سلور سیٹس بھی مل جاتے ہیں, اور جو ڈریسز ہیں وہ بھی رینٹ پہ مل جاتے ہیں, بڑے اچھے ڈریسز. کیا رینٹ ہوتا ہے؟ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا ڈریس پسند ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب چھری پھیرنے والا آتا ہے نا تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کتنے بکرا دیکھ کے کتنے پیسے. بات ہے, میں آپ یقین کریں وہ جوڑے کبھی پھر اس کے بعد نہیں پہنے جاتے, ویری رینٹ پہ مل جاتے ہیں. تو رینٹ پہ لینے میں کیا برائی ہے؟ ابھی وقت بھی تو دیکھیں نا, ایسا ہے کہ اس میں جتنی بچت کریں اچھا ہے, شوق بھی پورا ہو گیا. اور دیکھیں زیادہ خرچہ سوٹس کے اوپر ہوتا ہے, ڈریسز کے اوپر اور جیولریز پہ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں رینٹ پر مل جاتی ہیں کراچی میں, اور بڑی اچھی آؤٹ لیٹس جو ہیں, بڑے اچھے ڈیزائنرز کے کپڑے آپ کو رینٹ پہ. اچھا, اب اچھی فیملیز جو ہے اس کی تو بات ہی نہیں کری, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو دینا دلانا ہے, جو آپ نے لڑکے کی سائڈ پہ جو آپ نے گفٹ دینے ہیں لڑکے والوں کو, وہ کیا چل رہا ہے حساب کتاب؟ اچھا دیکھیں ہماری دفعہ میں یہ ہوا کہ جو لڑکے کی چیزیں وہ لڑکے کی اپنی ذمہ داری تھی, ان کی فیملی کی وہ سب چیزیں یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جو لڑکا جو ہے اپنی سائڈ وہ کور کرے گا. اچھا, اپنے گھر والوں کو بھی وہ لوگ گفٹ بھائی اب اس پہ تھیسس لکھ لیتے ہیں ہم کہ شادی کیسے ہوتی ہے اور کس طرح کیٹرنگ ہوتی ہے, اور آپ کو نہیں پتا. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا جو پہلے میں خالہ, ماموں, ممانی سب کی یہ دور چلا گیا. نہیں ایسا نہیں, یہ تو پرانی بات ہے. اس کو کہتے تھے بھات, جس میں وہ سسرال والوں کی کپڑے, اور یہ تو دور چلا گیا. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دیں, ہم اپنی فیملی کو سنبھال لیں گے. بالکل, کیونکہ دیکھیں ایک تو پسند آنے نہیں ان کو, نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ بہت بڑا خرچہ ہے. نہیں دوسری بات یہ ہمیں نہیں پتا نا انہوں نے کس کس کو دینا ہے. اب یہاں سے تو ہم نے 40 جوڑے دے دیے مثال کے طور پہ, اب ان کو نہیں پسند آیا یا انہوں نے نہیں دیے گھر میں رکھ لیے تو وہ تو بیکار بات ہے. اور پھر اگر کسی کی فیملی چھوٹی ہو کسی کی بڑی ہو مارے گئے نہیں وہ تو ایک لسٹ آتی ہے اور سے گڑبڑ ہو گئے. لیکن یہ کہ ڈائریکٹلی مطلب اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ وہ اپنے جس طرح آپ نے کہا نا شیندی جو آج کل ایک سسٹم چل رہا ہے کہ ایک ہی دن ایونٹ کر لیں آپ, تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے, بچت کا بہترین طریقہ ہے. اچھا پھر کیا ایک شادی کا فنکشن تھوڑا ہوتا بھی بورنگ ہے, تو اس میں یہ کہ جب شہندی آ جاتی ہے نا تو رونق ہو جاتی ہے, صرف جو رخصتی ہوتی ہے. اچھا مجھے شروع سے ہی مجھے رخصتی والا جو ایونٹ ہے نا مجھے لگتا ہے بڑا بورنگ ہے, بس آیا کھانے کھائے اور چلے گئے. وہ تھوڑا سیڈ بھی. شادی کا مینیو کیا ہونا چاہیے؟ مہندی ہو کے نا ایک سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے, اس کے بعد کھانا ہے, بس ایک ہی جوڑا آپ کو چاہیے ہوتا ہے, ورنہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں شادیوں پہ 3 جوڑے کافی. اچھا پتہ ہے ایک پہلے آتی تھی بچپن میں مووی وار آف دی ورلڈ, یہ کہاں سے اس میں یہ ہوتا تھا, میں بتا رہا ہوں ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو. کیسے وہ پہلے ہوتا ریزسٹ کرتے تھے لوگ, انسان وہ اپنے جیسے بنا لیتے تھے ان کو ایلینز, ٹھیک ہے, وار آف دی ورلڈ میں. تو میں بھی ویسے بنا, تو مجھے بتائیں کہ شادی کا مینیو کیا ہونا چاہیے؟ شادی کا کم سے کم ویری نائس کم سے کم مینیو ہونا چاہیے. 2-3 جو اسٹینڈرڈ مینیو ہے نا 2-3 چیزیں وہ بہت. اور مٹن ضرور ہونا چاہیے. نہیں مٹن یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کتنا بھی لیوش مینیو رکھیں پسند نہیں آنا, کیڑے لوگوں نے نکالنے ہیں. سر وہ نمک تیز ہوتا ہے ہر چیز میں, ہے نا. ہاں وہ جو کھا کے چلے جاتے ہیں ان کو کھانا. شادی کی سب سے آج بھی آپ جو آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کو کیا چیز یاد ہے اس کی؟ کچھ یادداشت میں چیزیں نہیں, صرف تصویریں نہیں, صرف تصویریں ہوتی ہیں. وہ جو موویز بنتی ہیں آپ کی نہیں ہو رہی, لیکن ایک جنرل کہ جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں اس میں اس کی جو موویز ہوتی ہیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں, بس وہی یاد ہے. بھائی نازیہ آپ کیا کر رہی ہیں مجھے بتائیں, آپ کچن میں کیا چل رہا ہے؟ اچھا مجھے پتا ہے نازیہ بھی پکا رہی ہے. نازیہ آپ بھی پکا رہی ہیں. جاتے میں نے اس دفعہ بہت ساری, نازیہ یہ تم بھی سنو, میں نے اس دفعہ نا شادیاں جو اٹینڈ کی, مجھے ایک جو چیز کامن سب میں نظر آئی, بہت پیسے والی فیملیز کی بھی شادی اٹینڈ کی, نارمل بھی. جو سب سے غلط بات ہو رہی ہے نا پتہ کیا ہے, سرو بہت بری طرح کر رہے ہیں. یہ جو کیٹرنگ والے ہیں اتنی گندگی سے سرو کر رہے ہیں, پلیٹیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. بس میں ذرا کیٹرنگ والوں کو, ہاں بھائی گندگی سے دیکھنا ذرا, وہ مطلب مجھے ذرا کچن میں آیا اتنی انٹائڈی طریقے سے سرو کرتے ہیں, ٹیبلز پہ میس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, دوبارا جا کے کھانا لینے کو دل نہیں چاہتا. تو ٹیبل پہ میس ہوتا ہے, دوسرا لوگ جو لائن بنا کر نہیں آتے. نہیں لوگوں کا کوئی قصور نہیں, یہ کیٹرنگ والے, یہ کیٹرنگ والوں کا قصور. آپ ان کو کبھی پکاتے ہوئے دیکھ لیں. بس جو باہر میں نے شادیاں اٹینڈ کی, میں آپ کو بتاؤں مجھے اس میں سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے, اتنی تمیز سے سرو کرتے ہیں آپ کو, اتنی عزت سے. یہاں ہمیں کہنا پڑتا ہے پلیٹ, بھائی پلیٹ ختم ہو گئی, اچھا کانٹا ہے, چمچ ہے, گلاس صاف لا دیں گے. اور کروڑوں دیے ہوتے ہیں لوگوں نے, یہ بہت برا ہو رہا ہے. یہ مینجمنٹ کی میں بات کروں کہ جو کیٹرنگ والے ہیں, جو وہ اتنی بری طرح کھانا سرو کرواتے ہیں, اتنے 3-4 ہزار پر پرسن لے کے کھلانے کی جب باری آتی ہے تو انٹائڈی. بہت سارے میں نے یہ جگہوں پہ دیکھا, وہ مجھے لگا کہ نیکسٹ ٹائم ادھر آپ کا زور ہونا چاہیے کہ یہ لوگ سرو کیسے کریں. اصل میں ہوتا ہے جتنا کراؤڈ ہے نا اس کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ آپ کو اوپن فوڈ رکھنا چاہیے. اوپن مطلب آپ کو جو ہے نا کھانا ہونا چاہیے کہ ایک سلاٹ آئے, پہلے وہ کھا لے, دوسرا, اس میں نا مینجمنٹ صحیح ہو جاتی ہے. اور سب سے بھیانک چائے آپ کو شادیوں میں سرو ہو رہی ہے, بھیانک چائے. دودھ کون سا ہو رہا ہے یہ تو سوچیں. اچھا دودھ, اس میں کہیں پتی نہیں, پنک چائے, عجیب و غریب, بہت بری. اور لوگ کھاتے کتنے شوق سے, میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں. بس شوق سے نہیں, ضائع بھی بہت, ضائع بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے. اور وہ نظریں نہیں آنی چاہیے نا پلیٹس. میں نے ان کو دیکھا کہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں. لیکن کوئی بات نہیں. نازیہ تم بتاؤ کیا ہے لال لال؟ آج میں بنا رہی ہوں اسٹرابیری پڈنگ کولاڈا. یس, نہیں یہ کھانے کا ہے. دیکھیں کولاڈا جو ہے آپ کھا بھی سکتے ہیں, کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میں ہوں نا, میں ہوں تو میں کر دیتی ہوں یہ چیزیں, کیونکہ میں اپنی ریسیپیز کو آپ کو پتہ ہے خود کریٹ بھی کرتی ہوں. تو یہ میں نے اصل میں دیکھیں جو رائس پڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم بیسکلی کھیر ہی کہتے ہیں نا, تو یہ رائس پڈنگ ہی ہے جس میں ہم نے رائس لیا ہے, اور اس میں نے جب دودھ ایڈ کیا, دودھ کے ساتھ ہی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی, یہ جب پک گیا رائس بوائل کرنے کے بعد بلینڈ کرنا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے پین میں ڈالنا ہے, اور اس کے بعد اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ اور چینی کے ساتھ اچھی طرح پکانا ہے. جب یہ اچھی طرح پک جائے, بالکل جب یہ پکنے والا ہوگا, اس کو آپ نے چولہے کو بند کرنا ہے کیونکہ گرم اچھا خاصا یہ ہے. پھر اس میں ہم کوکونٹ کریم جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے, تقریباً ایک. یہ آپ کی فیوریٹ ڈش بن رہی ہے آج. جی, اور یہ جو ہے اب اسے ہم تھوڑا سا, یہ کیونکہ تھک ہے
تو یہ اس کے ساتھ مکس ہو کے یہ اچھا سا بن جائے گا. اچھا دوسری سوس جو ہم اس کی بنائیں گے, سوس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں جو پیسز ہیں اس کے اسٹرابیری کے یہ ہم نے لے لیے, اس کے ساتھ یہ بالکل تھوڑا سا بٹر ایڈ کریں گے, اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دینا ہے براؤن شوگر, اور نہیں ہو گیا ہم نے اس کا براؤن شوگر ایڈ کریں گے, اور نہیں یہ نہیں اور پھر ہم نے اس میں لیمن ایڈ کر دیں گے, بہت تھوڑا سا شوگر کا جو ذرا وہ ہے اس کی ذرا زیادہ رکھیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل کھٹا ہو جائے گی, کہ کھٹا میٹھا ہونا چاہیے, بالکل میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا سرونگ کے لیے پھر ہم اس میں کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہماری یہ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے, ہم اس کو سرو کریں گے. چاول اس میں پکے ہوئے تھے نا, جو چاول پکے ہوئے اور بلینڈ کر دیں. یہ دیکھیں رات والے چاول بھی کام آتے ہیں. ہاں بالکل کام آتے ہیں. رات والے چاول جو ہوتے ہیں وہ نمکین ہوتے ہیں, جو گھر کے بچے نہیں, آپ نمک نہ ڈالیں نا, گھر میں تو نمک والے ہم نہیں ڈالتے نا نمک, چاولوں میں نمک نہیں ڈالتے. اچھا نمک ڈالنے سے کچھ ہوتا ہے چاولوں میں؟ دیکھیں آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی یہ دیا, جس طرح گوشت ہے, دالیں ہیں, ان میں اپنا ایک ٹیسٹ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں بہت نمک ڈال کر نا اس کا ٹیسٹ اپنا خراب کر دیتے ہیں. تو چاولوں میں تو کبھی میں نے ایڈ کیا ہی نہیں ہے. مقصد اس کا لب لباب یہ ہے کہ شب کے جو چاول ہیں ان کو استعمال نہ کریں, ان کو نہیں کریں کیونکہ نمک اس میں ہوگا, لیکن میٹھے میں ہلکا سا نمک کو آئی ڈونٹ مائنڈ. چائے میں بھی نمک ڈال کے پیتے ہیں نا لوگ. نہیں پتہ ہے نادیہ, اس میں نا بہت زیادہ لوگ چاولوں میں نمک ڈالتے ہیں. ہاں آپ بوائل کر لیں علیحدہ سے, وہ زیادہ اچھا. چلیں کوئی بات نہیں. چلو ہم نے فریش رائس لے لیا بس, چلو. اچھا اس میں ہم نے کیا کیا, یہ یہاں پہ اگر ہم رکھ لیں گے اس کو, اس بول کو ہٹا دیں تاکہ میں اس میں رکھ کے کام کر لوں. اچھا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسی میں نا براؤن شوگر ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا. اب یہ بھی تھوڑا سا نا سویٹ ہو گیا, اس کو ہم اوپر سے اسپرنکل ایسے کریں گے تاکہ اس کا ٹیکسچر ہمیں جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے. اس کو ہم نے ایسے ہلکا ہلکا سا اوپر اسپرنکل کر دیا. اب یہ اپنا فلیور دے گا اور سوس اپنا فلیور دے گی. دور رہنے کا دل کر رہا ہے, وہی نا میں نے کہا روزہ ہے اس لیے. اچھا اب ایک کراتی ہوں, نہیں روزہ. یہ کوکونٹ کریم پاؤڈر ہے جس میں ہلکا سا ہم نے گرم پانی ڈال کر اس کو اس طرح بنا دیا. اس کو ہم پور کریں. کوکونٹ کریم پاؤڈر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی کوکونٹ کریم ہی ہوتی ہے, لیکن یہ کریم پاؤڈر اس طرح سے کہ اس کو بنایا جاتا ہے, پھر کریم بنائی جاتی ہے. کوکونٹ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس سے ہم پھر کریم اس کو بناتے ہیں. کوکونٹ ملک بنتا ہے, کریم کیسے بنتا ہے؟ نہیں کوکونٹ کریم علیحدہ ہوتی ہے, کوکونٹ ملک علیحدہ ہوتا ہے, دونوں علیحدہ. وہ تو ٹن میں تو میں نے دیکھا, پاؤڈر میں نے نہیں دیکھا. وہ ہوتا ہے ملک ہوتا ہے ٹن والا. ہاں نہیں, ٹن والا کریم بھی ہے. یہ میں نے جو اس میں ایڈ کی ہے وہ ٹن والی کریم ہے, اور جو اس کے اوپر پور کیا ہے وہ پاؤڈر ہے. اچھا پھر اینڈ میں ہم نے جو یہ سوس بنائی تھی نا, اس سوس کو اوپر ہم جو ایسے ایسے پور کر دیں گے. اس کی یہ لیئر آ جائے گی. جی اس کی لیئر آ جائے گی, اور ایک بائٹ جو ہے نا وہ اس کی بہت ہی زیادہ بہت زبردست. تھینک یو سو مچ نازیہ. آئیے جی کاشف آئیے. کاشف مجھے بتائیں یہ کامیڈی وغیرہ کی کیا مصروفیات ہیں؟ کامیڈی روز ہو رہی ہوتی ہے. یہ کہاں آپ آر یو اسٹل پرفارمنگ شوز, چیزیں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جو لائیو شوز ہیں وہ تو پہلے تو آپ بہت ایکٹیو تھے, آئی ریمبر بیک ان دی ڈیز کافی. دیکھیں لائیو شوز جو ہیں وہ تو ہم کرتے ہی ہیں ہمیشہ سے, اور لائیو شوز کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر نہیں آتے. ایگزیکٹلی, تو اس لیے ہم بھی نہیں دیکھ پاتے. ہاں نہیں, وہ کارپوریٹ ایونٹس ہوتے ہیں, کچھ لائیو شوز اسٹینڈ اپ کامیڈی کے ہوتے ہیں, تو وہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ. انڈیا میں آپ نے بڑی دھوم مچائی ہوئی. وہ تو دیکھیں وہ دور ایسا تھا کہ لوگوں کو موقع مل رہا تھا سرحد پار جانے کا. اس کے بعد بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ جا کے دھوم مچائی, لیکن جو انڈیا والا کانٹینٹ تھا وہ آن ایئر ہوتا تھا, تو اس لیے آپ کو وہ یاد ہے. آپ اور یہ ہوتا ہے نا ایک کمپٹیشن سا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ سرحد پار سے ہیں, بارڈر پار سے ہیں, تو سب جج کر رہے ہوتے ہیں. یہ انڈین کامیڈینز ہیں, تو وہاں آپ نے جو دکھایا نا, اور پھر اس سے پھر کپل شرما وغیرہ انہوں نے لرن بھی کیا. اصل میں تہذیب میں رہنا, دیکھیں ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ تہذیب کے دائرے میں جو بھی بات کریں آپ, اور باقاعدہ طور پر جو پڑھ کر اس فیلڈ میں آنا جو ہے, وہ میں نے یہی کوشش کی کہ بھائی بالکل پڑھی لکھی بات کریں آپ, تاکہ لوگ وہ پتہ لگے کہ ہماری کامیڈی کا ایک سٹینڈرڈ ہے. وہ نہیں ہے وہ جو عامیانہ گفتگو ہوتی ہے نا, ابے چل ابے تو, یہ وہ ہمارے گھر میں ابے بولا ہی نہیں گیا آج تک, تو کا تو سوال ہی نہیں ہے. میری امی مجھ سے کہتی ہیں آپ بیٹا کہاں جا رہے ہیں, آپ کب آئیں گے. اسی طرح مشکل ہے دیکھیں بٹوین دا لائنز بات کر کے, اور ایک ڈیروگیٹری سی تھوڑی سی بات کر کے, وہ آسان ہے. نہیں دونوں کام مشکل, نہیں مشکل ہے تھوڑا سا کمپیریٹیولی ذرا. دیکھیں ڈفرینس کیا ہے, وہ لٹریری کام ہے. اب جیسے یہ جو ہماری جو یہ نازیہ ہیں, انہوں نے کہا کہ آئس پوڈنگ, لیکن آپ اسے کھیر کہہ سکتے ہیں. تو ٹیکنیکلی
اگر آپ اپنے الفاظ کو ایک اچھا جامع میں پیش کریں تو وہ ذرا زیادہ مزیدار ہوتا ہے. وہ کرافٹ زیادہ چاہیے اس کے لیے. مجھے بتائیں کہ جب ہمارے یہاں اتنے کمال کامیڈی کنگز موجود ہیں اور رہے ہیں، نے دنیا کو بلکہ سکھایا ہے کتنا ہماری کامیڈی. اب مجھے اس میں بتائیں پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کوئی زبردست کوالٹی کا کامیڈی شو کیوں نہیں پروڈیوس؟ نیت خراب ہے. کیوں نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جس چینل پہ جاؤ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہر چینل، اب جیسے مثال کے طور پہ مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہے تو میں جب وہ کہتا ہے نا کہ یار ویسے ہی آ جائیں بس پیسے نہیں دیتے ہم، آپ کو کیا، ہم نے تو 20 دن کسی کو نہیں دیے، تو آدھا دل وہیں ختم ہو جاتا ہے. اب آپ مجھ سے لاکھ کہیں کہ جی آپ کچھ کہیں، میں ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کو بھرپور جواب دیتا رہوں گا. آپ جب مجھ سے کام کی بات کہیں گے تو میرا دل نہیں چاہے گا کام کرنے. وہ تو چلے ایز اے گیسٹ آ گیا، لیکن ایز اے شو جو پروڈکشن کیوں نہیں ہمارے یہاں ہوئی؟ اور یہ کامیڈی کے جو کنگز ہیں وہ بھی خود کر سکتے تھے کہ جی ایک بڑا شو ہوتا کامیڈی کا، کیونکہ ہمارے کوئی کمی تو ہے نہیں کانٹینٹ کی. ہمارا کانٹینٹ باہر جو ہے کاپی ہو رہا ہے، چوری ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں کوئی بڑا شو، کپل سے بھی بڑا شو ہم کر سکتے تھے، اس سے بھی اچھا کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں کرتے؟ لیکن دیکھیں ہمارا کارپوریٹ جو ہے وہ اس کو کامیڈی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ جوائنٹ کرنا برا لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. آپ جو اگر آپ انڈین ٹی وی کی بات کریں، آپ جتنے کمرشلز دیکھتے ہیں نا اس میں آپ کو ہیومر نظر آئے گا. اگر ہماری کوئی برانڈ جو ہے اس کو ہیومرس آئیڈیا دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈی گریڈ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں کامیڈی پہ لوگ ہنستے تو ہیں لیکن اس کو ایک اچھا کام تصور نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں کام اچھا ہی نہیں ہے. کامیڈی جو ہے فی زمانہ پاکستان میں گھٹیا کام ہے کرنا. آپ کو لوگ جو ہیں وہ ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی باتوں میں مگن ہیں. اچھی گھٹیا سے ریلز دیکھ کر زومانی قسم کی، اور وہ دیکھ کر آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، اس کو مزہ بھی کریں گے. لیکن اگر اس آرٹسٹ کو جس پہ آپ صبح شام ہنس رہے ہیں آپ کے برابر میں بٹھایا جائے گا تو آپ کی کلاس خراب ہوگی. نہیں تو ایک مجھے بات بتائیں، تو اس کا تعلق اسٹیج سے بھی ہوا نا؟ پھر ایک تو وہ دور تھا عمر شریف کا، اس کے بعد اسٹیج بھی اس طرح کا ہو گیا نا کہ پھر لوگوں نے دیکھیں بات پوری. جی آپ فرمائیے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ. دیکھیں اسٹیج اسی طرح ہے، وہی لوگ ہیں جیسا ناجی نے بھی کہا کہ آپ نے کہا اسٹیج عمر شریف صاحب کے بعد نیچے آیا، ٹھیک ہے چلے آپ کی بات مان لی. پھر یہی نیچے آئے ہوئے انڈیا میں گئے اور وہاں بھی کامیڈی کو اٹھا دیا. کیوں؟ دیکھیں جو کامیڈین ہے نا وہ پرفارمر ہے، وہ کریٹر نہیں ہے. آپ کو اسکرپٹ رائٹر رکھنا پڑے گا. آپ کو تو چینل کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اسکرپٹ رائٹر بھی لے کر آئے، وہ جو ہے وہ کریٹو ڈائریکٹر بھی لے کر آئے، وہ کانٹینٹ رائٹر بھی لے کر آئے، کانٹینٹ ڈیزائنر لے کر آئے. ان کے پاس ان ساری جابس کے لیے اماؤنٹ نہیں. ان کو تو چاہیے کہ ایک کامیڈین آئے، ایک چینل نے شو کیا، انہوں نے کہا ابے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں سو رہا ہوں. یار وہ شو کر رہے ہیں ہم، جیسے انڈیا میں ہوتا ہے نا وہ والا، تو آ جاؤ یار وہ کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں بھائی؟ کچھ کا کوئی رائٹر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. ابے وہ تو جو تم نے وہاں کیا تھا وہی کر دینا. یہی ہے. میں نے کہا یار اس کے لیے ڈریسز ہوں گے، آپ 10-20 ایپیسوڈ بنائیں گے. میرے کپڑے کا تم نے کپڑے نہیں ہے کیا؟ اتنے سال ہو گئے میں کپڑے. تو جب آپ اس مینٹالٹی کے ساتھ آئیں گے تو بیکار ہے. جب ہم کارپوریٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، ہم اپنی مرضی کے پیسے لیتے ہیں، اپنی مرضی کا ان کو ٹائم دیتے ہیں اور جا کر ایڈوانس پیمنٹ لے کے پھر جا کے پرفارمنس کرتے ہیں. حالانکہ دکھ یہ ہوتا ہے کاشف کہ آپ یقین کریں ڈرامہ ہمارے اتنے بجٹس بڑھ گئے ہیں کہ جو 2-3 کروڑ کا ڈرامہ کبھی ہوتا تھا ابھی 20-25 کروڑ میں بن رہا ہے. اس پہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ کوئی ایکسپینس پیئر نہیں کیا جا رہا کہ اچھی پروڈکٹ ہے. تو وائی ناٹ شوز پہ اتنا ہی جو ہے نا ہاتھ تنگ ہو گیا، اس لیے کیونکہ بنا نہیں رہی ہے. اور میں یہ نہیں مانتی کہ جی برانڈز نہیں ملے گا، بکے گا نہیں. اچھا شو بنائے کیوں نہیں بکے گا؟ بالکل اس میں آپ پروفٹ بنا سکتے ہیں. یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد تقریبی مقابلہ ہے. یہ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے آپ کو 1 لاکھ روپے کی فیملی ممبرشپ ہے فری جی 1 سال کے لیے. یہ بس 2 ہو گئی ہیں ایک اور جگہ سے. پھر اس کا مطلب 2 سال آپ پھر اس پہ کریں. 2 کروا لیں گے. 1 کے 2 کریں گے. جی تقریری مقابلے کا آج جو ہے بس وہ اینڈ ہے، کلائمیکس ہے. اور اتنی جو بچوں نے محنت کی، اتنی اچھی طرح سے تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور پاکستان بھر سے مختلف شہروں سے آئے بیٹ بازی کے لیے، تقریری مقابلہ کے لیے. تو آج فنالے ہے اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سا، کیا لگتا ہے کون سا بچہ جیتے گا؟ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور وہ دن آ گیا جس کا کنٹیسٹنٹس کو خاص طور پہ زیادہ انتظار تھا، جو 4
فائنلسٹ ہیں جن کے درمیانی مقابلہ ہونے والا ہے. ویسے ٹف ہے بڑا. ہاں ہم نہیں بتائیں, بریک میں ڈسکس کر لیں گے, ہم بتائیں گے نہیں آپ کو کہ ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ کون جیتا ہے نا. اچھا جی, میں پہلے بتا دوں نا کہ کون کون فائنل میں آج مقابلہ کر رہے ہیں. وہاج زیدی ہیں, آمنہ ریاض قرائی ہیں, ذوالقرنین عباسی ہیں اور ملائکہ شاہ ہیں. یہ 4 کنٹیسٹنٹس ہیں جن میں سے ایک ججز کے فیصلے کے مطابق یہ کمپٹیشن جیتے گا, جس میں پورے پاکستان سے ڈیبیٹرز آئے تھے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. انعامات بتا دیں کیا کیا ہیں جی. تو جو ونر ہوں گے اس مقابلے کے ڈیبیٹ کمپٹیشن کے, ان کو بائک ملے گی, شاندار سی بائک. دکھائیے ذرا, فوڈ پاپا کی طرف سے ایک بائک ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر مین ونر جو اس کو جیتیں گے مقابلے کو, وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے فری ممبرشپ ہے, 1 لاکھ کی یہ ممبرشپ ہے, فیملی ممبرشپ, یہ بھی ملنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرشی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں جو اس کمپٹیشن کو ون کریں گے ان کے لیے. اور سیکنڈ پوزیشن کے لیے جناب LED ہے سکون کی طرف سے, سکون برانڈ کے, جس کے گفٹ ہیمپرز روزانہ کنٹیسٹنٹس کو ملے ہیں. تو اس باکس کے پیچھے LCD ہے, سمارٹ ٹی وی, سمارٹ ٹی وی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1 لاکھ کی ممبرشپ بھی ہے سیکنڈ کے لیے, اور قرشی گفٹ ہیمپر بھی ہیں ان کے لیے. تھرڈ پوزیشن کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. تھرڈ پوزیشن اور فورتھ پوزیشن کے لیے سیم گفٹس ہیں. ایک ڈنر سیٹ ہے نیلسن پینٹس کی طرف سے, ہمارے ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے نیلسن پینٹس. پھر وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1 لاکھ کی ممبرشپ ان کے لیے بھی ہے, اور قرشی گفٹ ہیمپر ان کے لیے بھی ہیں. تو تھرڈ اور فورتھ کے لیے سیم انعامات ہوں گے. تو یہ ہے جناب سچویشن صورت. جی بالکل ادریس بھائی, آج بڑا سخت جی مقابلہ ہے اور اس کو آج ہم نے اور سخت کر دیا ہے. کیسے؟ آج ہم نے ان کے 2 راؤنڈز کر دیے ہیں. جی, ایک پہلا راؤنڈ ہوگا جس میں وہ اپنی کوئی دی گئی تقریر, کوئی اپنی تقریر وہ کریں گے, اس کے ٹاپک وہ ڈیسائیڈ کریں, تو اسی ٹاپک وہ اس کے مارکس الگ ہوں گے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا جیسے اشتہارات کا بریک آئے نا, اس کے بعد پھر دوبارہ ان کا امتحان ہوگا. تو 2 راؤنڈ سے 2 راؤنڈ کریں گے. اور جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا. اور آج ہم ان کے سامنے پراپس رکھیں گے, وہ کوئی ایک چیز پراپس میں سے منتخب کریں گے اور اس کا موضوع بھی خود ہی طے کریں گے, اور ایکسٹمپو تقریر بھی خود تیار کریں گے. اور 3 منٹ کا جو وقت ہوگا, یعنی جس وقت ایک اسپیکر بول رہا ہے اس 3 منٹ کے اندر اس نے تقریر تیار کرنی ہوگی. جی بالکل, ان کی پھر اپنی بھی جو اسکل ہے اسی وقت تقریر تیار کرنے کی, اس کا ٹیسٹ ہوگا. جی 2 سے 2.5 منٹ. اشماء ایکسٹمپور کرنا تو بڑا مشکل ویسے بھی کام ہے, اور ربط قائم رکھنا. اور وہ جو اچانک سے جو انہوں نے طے کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی ایک پراپ دے دیا جائے گا, اور اس کا تانا بانا بننا بڑا مشکل. اس میں مسئلہ کیا آ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ مسئلہ مجھے لگتا ہے ربط کا آتا ہے, کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو وہ بے ربط نہ ہو. بچوں ربط کا خیال رکھنا. تو آپ بھی جج کر رہے ہیں آج کا مقابلہ, اور 2 بڑے ججز ہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پوچھیں گے آپ سے کون اچھا لگا. جی رخسانہ جی, کاشف ربط کا آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن جو اشیاء دیکھ کے فوری طور پر ایک خیال بنا لینا نا کہ اس چیز کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ بچے اس پر پورا اتریں گے. اور آج نادیہ جی بہت خوش ہوں گی کیونکہ وہ کچھ اسی طرح کی چیزیں انہیں پسند ہیں. تو دیکھیے ہمارے بچے جو ہیں آج کیا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی زبردست ہے. تو مقابلے کا آغاز کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم بلائیں گے وہاج زیدی, ID نمبر 7. وہاج آئیے. وہاج نے اپنی تقریر جیسے بتا دیا ادریس بھائی نے بھی کہ اپنی تقریر خود یہ پہلے راؤنڈ میں تیار کی ہے. جی وہاج تیار ہیں آپ؟ میں بیٹھ جاؤں گی کہ لمبا مقابلہ ہے, ذرا تسلی سے دیجیے گا. جی موضوع بھی بتائیں. موضوع خود بتائیں گے. ذہن محدود ہو تو شوخی افکار نہ رکھ. ذہن محدود, ایک سیکنڈ آپ بھی بتائیں. یہ مائک چل رہا ہے. ذہن محدود ہو تو دیکھیں مائک چل رہا ہے. ہیلو مائک. ذہن محدود ہو تو شوخی افکار. اچھا تھوڑا سا اس کو ذرا مائک. جی اب بولیں, آگے آگے اس کو. ذہن محدود ہو تو شوخی افکار ابس. ذہن محدود ہو تو شوخی افکار ابس. کیا مطلب اس کا؟ ٹھیک ہے, یہ بتائیں گے, ابھی ایکسپلین کریں گے, یہ تو بڑی تقریر میں کریں گے. تقریر میں مطلب سمجھ آئے گا. پھر بھی ندریس بھائی تھوڑا سا سمپل کر دیں, مجھے بھی سمجھ آئے گی. بیکار, یعنی اگر سوچ آپ کی لمیٹڈ ہے نا, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. سوچ لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آئی نا. سمجھ آ گئی, ٹاپک سمجھ آئے گا تو میں تقریر انجوائے کروں گی. ساری چیزیں ایک دم ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, نہیں آنی چاہیے, پوچھتے اس لیے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹارٹ. تنگ ذہنی کی زمین پر شوخی افکار کی فصلیں نہیں لہلہاتی, بلکہ نفرت, تعصب اور جہالت کے ببول اگتے ہیں صدر عالی وقار.
کہ میری نظروں میں یونان کا ایک چوراہا ہے اور ایک سوال کرنے والے کے سر پہ موت کے بادل کا سایہ ہے اور چاروں طرف سقراط کو زہر پلانے والوں نے ہجوم ڈالا ہے. تو ایتھنز چھوڑتے وقت ارسطو نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں ایتھنز کے باسیوں کو دوسری مرتبہ فلسفے کے خلاف گناہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا. لیکن صدر علی وقار یہ گناہ تو پھر دہرایا گیا. 1600 عیسوی کلیسا کی فرسودہ زنجیریں توڑنے کے جرم میں برونو کو زندہ جلایا گیا. مقتل بدلا نظارے نہیں. 2017 مردان یونیورسٹی کا مشتعل ہجوم مشال خان کی زندگی کی مشل گل کر گیا اور 2022 جلتا لاؤ پریانتھا کمارا کو نگل گیا. مگر ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے. تاریخ کے مقتل میں ایک اور منظر سجا. 1633 عیسوی گلیلیو کے افکار جب مسیحی چرچ کا شکار بنتے ہیں تو اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. مقتل بدلا نظارے نہیں. 2023 پروفیسر شیر علی کے سائنسی نظریات جب تنگ ذہنوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو انہیں معذرت کے تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے. مگر ہم ہنس دیے, ہم چپ رہے. لیکن ہم کیوں نہ ہنسیں صدر علی وقار؟ اس معاشرے میں دلیل کا جواب گالی اور علم کا جواب فتوے سے دیا جاتا ہے. جہاں غیرت کے نام پر اپنی ہی بیٹی کو بغیرتوں کے مجمع میں کھڑا کر کے قابل تعزیر ٹھہرایا جاتا ہے. میرا سلام ان تنگ ذہنوں پر جو فرقہ واریت کے نام پر کچے ذہنوں میں فرقہ واریت کا بیج بوتے ہیں اور بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے نہتے شہریوں سے رسم ستمگری نبھاتے ہیں. تو ہر سسکتی فکر پکارتی ہے کہ ذہن ہو تنگ تو پھر شوخی افکار نہ رکھ, بند تہخانوں میں یہ دولت بیدار نہ رکھ. اب میں چپ ہوں تو مجھے اپنی دلیلوں سے نہ کاٹ, میری ٹوٹی ہوئی تلوار پہ تلوار نہ رکھ, میری ٹوٹی ہوئی تلوار پہ تلوار نہ رکھ. شکریہ. بند تہخانوں میں یہ دولت بیدار نہ رکھ. کیا بات ہے, زبردست, بہت بہترین انداز میں. آمنہ ریاض قرائی خود ہی آ گئی ہیں اور بہت ہی جلدی میں ہے کہ میں بس اپنی تقریر سناؤں ججز کو اور میں جیت کے جاؤں کمپٹیشن. بلانے کا موقع بھی نہیں دیا آپ نے. کیسی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, زبردست, فارمیٹ سمجھ آ گیا اب. جی تو آج نمبر 10 ہے آمنہ, تیار ہیں آپ؟ جی. موضوع بتا دیں. جی موضوع. وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جی وہ فصل گل. کبھی کبھی عرض پاک پر اترنے والی فصل گل کو بھی لالچ اور ہوس کی خزائیں نگل جاتی ہیں صدر علی وقار. میری سماعت تخیل کسی فریادی کی دکھ بھری صدا سن رہی ہے کہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا, غیروں کے ظلم و ستم کا شکار, آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا طلبگار. پھر میرے وفاداروں اور مجھے آزادی کی نعمت دلانے والے جانثاروں نے میرے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور آخرکار قدرت نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا. میں نے خود کو آزاد پا کر اپنے دامن میں سب کو لپیٹ لیا. میں دنیا کی نگاہوں میں سرخرو ہوا, مگر پھر اچانک کو یکایک منظر بدل گیا. وقت کا ظالم تیر چل گیا. مجھ سے عہد وفا نبھانے کی قسمیں کھانے والے زہریلے سانپ ہاتھوں میں لیے ظالم سپیرے بن گئے. مجھے سنوارنے اور سجانے والے مجھے توڑنے اور بانٹنے والے بن گئے. میں ٹوٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. میں اپنے والیوں اور وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا کہ میں وہ پاکستان جو آج اپنے ہی چھلنی وجود کو دیکھ کر خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہی پاک وطن ہوں جس کی خاطر معصوم بچوں کی صدا, باوفا عورتوں کی وفا اور محب وطن مردوں کے لبوں پہ یہی دعا ہوتی تھی, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جب دلوں کے میل آپس کے میلاب میں بدل جائیں تو فصل گل لازوال ہو بھی سکتی ہے صدر علی وقار. اس فصل گل کو حیات لافانی بخشنے کے لیے ہمیں عبد الستار عیدی کی طرح انسانیت کے لیے جینا ہوگا, جہانگیر خان کی طرح کھیلوں کے میدان میں اترنا ہوگا, مریم مختیار بن کر ہواؤں میں اڑنا ہوگا, طاہرہ قاضی کی طرح قوم کے مستقبل کو ہر خوف اور ڈر سے بچانا ہوگا, مولانا طارق جمیل کی طرح اسلامی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کو سجانا ہوگا. حقیقی حب الوطنی کی ادا چاہیے, دل سے نکلتی ہوئی سچی صدا چاہیے, امید کو یقین میں بدل دینے والی وفا چاہیے اور لبوں پہ بس یہی دعا چاہیے. خدا کرے کہ میرے گلشن میں خوشبوؤں کے میلے ہوں, خدا کرے کہ اس وطن کے سارے رنگ سجیلے ہوں,
ہاتھ پیلے ہوں. خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں. آپ کا کیا بات ہے, زبردست. یعنی برائیوں کی نشاندہی بھی کی اور امید بھی آخر میں جگائی. بہترین بہترین. مطلب مجھے بتایا نہیں تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا پھر تقریر سمجھنا. اچھا ٹھیک ہے, بتایا نہیں, مجھے پہلے بتانا بھائی کہ کیا یہ ٹاپک کا مطلب کیا, اس کا کیا مطلب تھا, تھوڑا سا بتائیں. یہ پاکستان کے حوالے سے تھا. احمد ادیب قاسمی کا جو مصرع ہے مشہور کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو میرا وطن مطلب جو میرا وطن ہے, جو میرا ملک ہے, وہ ہمیشہ خوشحال رہے. ماشاءاللہ. یہ ٹاپک ہے. اب دیکھتے ہیں تھرڈ کون ہے. ذوالقرنین عباسی. جی آئیں ذوالقرنین. امید صبح جمال رکھنا, خیال رکھنا. یہ کیا بات, یہ ٹاپک ہے. جی جی تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگائیں. سٹارٹ. 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947. مصطفیٰ علی ہمدانی کی آواز گونجتی ہے. یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک ہو. کلمہ طیبہ کی تفسیر پاکستان, قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان. جب دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے تو ایک نحیف سا وجود نوجوانوں کو امید صبح جمال زندہ رکھنے کی تلقین کرتا نظر آتا ہے. وہ امید صبح جمال جس کی خاطر سینکڑوں مہاجرین وطن دلی اور لکھنؤ کے محلات چھوڑ کر یہاں کی کچی آبادیوں میں آ بسے. مگر حیف کہ ہمارے ہی مسیحاؤں کے ہاتھوں اس امید کا قتل عام ہوتا رہا کہ قائد اعظم کی خراب ایمبولینس سے لے کر لیاقت علی خان کے قتل تک, سکوت ڈھاکہ سے لے کر مرگ بولان تک اسی امید صبح جمال کا بہتا لہو دکھائی دیتا ہے. مگر جناب والا مایوسی کفر ہے, سو ہم نے شب کے اندھیروں سے ہار ماننے کے بجائے امید صبح جمال کو زندہ رکھا اور اپنے لہو کی لالی سے اس چمن کو ہریالی بخشتے رہے اور اپنی دم توڑتی معیشت کو امید کا آب حیات پلاتے رہے کہ میرے تعلیم کے جگنو اندھیری راتوں میں سویرا بکھیرتے رہے. یہ امید صبح جمال ہی تو تھی کہ میرے دیش کے باشندے آزادی کا جناح بنے, بیداری کا اقبال بنے, انسانیت کا عیدی بنے, امن کا طارق جمیل بنے, تعلیم کے میدان میں شفیق اقبال بنے, اولمپکس میں فخر پاکستان عرش ندیم بنے. کیونکہ محیط شب کے سائے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو, امید صبح جمال زندہ رکھنے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ سری لنکن ٹیم پر ہونے والے حملے سے لے کر چیمپئن ٹرافی کے کامیاب انعقاد تلک شائقین کرکٹ یہ بتا رہے ہیں امید صبح جمال رکھنا. 3 مرتبہ امریت کا سامنا کرنے کے باوجود جمہوریت کا حسن برقرار رکھتے وطن کے بیٹے بتلا رہے ہیں امید صبح جمال رکھنا. ہزاروں مدارس, اسکولز علم و شعور کی روشنی پھیلا کر یہی صدا دے رہے ہیں کہ اندھیری شب کا سوال لازم, غلط عمل پہ سوال لازم, یقین کی طاقت پکارتی ہے امید صبح جمال لازم, امید صبح جمال لازم. کیا بات ہے, زبردست. اور یہ ٹائمنگ کتنی زبردست ہو رہی ہے, نوجوان ایک سیکنڈ بھی نہ کوئی کم نہیں. کیا بات ہے, یہ وہ نوجوان ہے نا جن کو اویئرنیس ہے, جن کو اپنے حقوق کا پتہ ہے, جو اس ملک کی باغ دور سنبھالیں گے. جی اب نیکسٹ ملائکہ شاہ, آئیے تشریف لائیے. اور یہ ملائکہ شاہ بالکل چوتھی فائنلسٹ ہیں. اس کے بعد پھر راؤنڈ 1 ختم ہو جائے گا اور سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے گا. ملائکہ تمہارا ٹاپک کیا ہے ابھی؟ کشمیر کی پکار مسلمان جاگو. کشمیر کی پکار مسلمان جاگو. جی مسلمانوں جاگو. مسلمان سٹارٹ. ایک وادی ہے کہ جہاں کی برف تو سفید ہے مگر خاموشی سرخ ہے, کہ جہاں کے پہاڑ تو کھڑے ہیں مگر اس کے دامن میں ایک بچے کی چیخ گونجتی ہے. وہ چیخ نہ تو لفظوں میں ڈھلتی ہے نہ کتابوں میں لکھی جاتی ہے. اس وادی میں ایک ماں ہے جو لوری نہیں سسکیاں سناتی ہے, کہ جس کی گود میں کھلونے نہیں ایک تصویر ہے کسی شہید کی. یہ وادی ہے وادی کشمیر. صدر علی وقار, کشمیر کی وادی میں وہ گونجنے والی آہیں سسکیاں پکارے چیخ چیخ کے آج کے مسلمان کو کہہ رہی ہیں کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں
روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ تو اسی روتی ہوئی وادی سے جواب آتا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، ماضی کی انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ کہ اب جاگنے کا وقت آیا۔ جناب والا، کشمیر ایک سوال ہے جو آج بھی دنیا کے حکمرانوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا آزادی مانگنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ سلام کیجئے نا ان کے حوصلے کو، کتنا کٹنے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، کہ ان کے جسم سے لہو کا ہر قطرہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے۔ گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے تو یہ مجاہد برہان مظفر وانی بن جاتا ہے، تو یہ مجاہد مقبول بٹ بن جاتا ہے، تو یہ مجاہد اشفاق مجید حنیف صوفی ذاکر موسیٰ شہید محمد یوسف شاہ بن کے کہنے لگتا ہے کہ تیرے گناہوں کے پاپوں کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اور کشمیریوں کی یہ پکار ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کشمیریوں کی جاری رکھے گا۔ یہ اسٹیٹڈ موقف ہے ہمارا، تو کسی خام خیالی میں بھارت نہ رہے۔ بہت اچھے زبردست طریقے سے آپ تشریف رکھیے، تو انتظار کیجئے۔ جی، تقریری جو مقابلہ اس کے فنالے میں اسٹوڈنٹس کے ایک نہیں دو پیپر ہیں، پیپر 1 پیپر 2۔ پیپر 1 ہو گیا، پیپر 2 میں ان کو جو پراپس دیے جائیں گے ایکسٹمپور، اسی پہ انہوں نے اسی وقت تقریر بنا کے پرفارم کرنا ہے۔ بالکل ایسے پیپر 1 کی تیاری کر کے آئے تھے، اور اب پیپر 2 جو ہے یہیں پر ہوگا، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ اچھا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ونر بس اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی تقریر کرتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسے پراپس ہیں، وہ پراپ اٹھائیں گے ایک 1 بائی 1 آ کے، اور وہیں پر فی البدی اس کے بعد پھر ہم اناؤنس کریں گے کہ جی ونرز کون ہے، تو جی بلائیں۔ وہاج زیدی ہمارے ساتھ، آمنہ ریاض قرائی، ذوالقرنین عباسی اور ملائکہ شاہ کے درمیان یہ مقابلہ جاری ہے، تو بلاتے ہیں وہاج زیدی کو۔ آؤ جی وہاج، چلیں گے، آئیے تیزی سے آئیے وہاج، تیزی سے آؤ۔ بہت آپ نے دیکھنا نہیں ہے اس میں، ادھر منہ کر کے، آنکھیں بند کر کے، بس پک 1، کیا نکالا؟ پک 1 اس پراپ پہ آپ نے تقریر کرنی ہے 2 سے 2.5 منٹ کے بیچ۔ چلو کیا ہے؟ اوہ گھڑی ہے، دکھاؤ اسکرین پہ، گھڑی پہ تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، آ جائیں، چلیے یہاں رکھیں گے، یا بات بھی کر سکتے ہیں تقریر کرتے ہوئے۔ جی موضوع بتائیں آپ۔ اوکے جی، ٹائمر شروع کر دیں، اسی میں ہی ٹائمر میں ہی سوچیں گے۔ دوسرا موقع نہیں دیتا جی، ٹائمر ایک سیکنڈ آپ نے چلا دیا، ٹائمر دوبارہ لگائیں۔ اچھا، سوچنا بھی ہے نا اسی میں؟ جی لگائیں آپ ٹائمر، سوچنا بھی ٹائمر میں ہے۔ آپ تیار ہیں آج؟ سٹارٹ۔ وقت کے دامن حیات میں وقت کی قلت خود کو واپس دہرانے کا وقت نہیں دیتی ہے صدر علی وقار۔ تو اگر کبھی وقت کے پہیے کی تیز رفتاری زندگی کی گاڑی کو موقع دینے سے انکاری ہو، تو ذرا پنجہ ظلمت میں گرفتار حر کو دیکھیے کہ رات لمحہ بلمحہ سرکتی جاتی ہے، اور پیاسے بچوں کی تشنہ لبی حر کو تڑپاتی ہے۔ حر یہی سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ وقت کو رام کر لے، کیوں نہ سبت پیمبر کو سلام کر لے۔ اب بھی وقت ہے یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت کو اپنانے کا، اب بھی وقت ہے خود کو علیہ السلام کہلوانے کا۔ حر چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ اے پشیمانی دل ذرا تیز چلا، کہ وقت کبھی دوسرا موقع نہیں دیتا۔ تو جس نے وقت کے دیے موقع سے فائدہ اٹھایا وہ امر ہو گیا۔ وقت نے موقع دیا تو محمود نے 17 حملوں سے منبع کفر کو ڈھیر کیا۔ وقت نے موقع دیا تو ایوبی نے ایک تیغ لافتہ سے لاکھوں صلیبیوں کو لاپتہ کیا۔ وقت نے موقع دیا تو 12,000 جنوزادوں نے روڈرک کے 1 لاکھ کے لشکر کو شہر خاموشہ کا مکی کیا۔
وقت نے موقع دیا تو محمد علی جناح نے انگریز سامراج کی عیاری اور ہندو بنیوں کی مکاریوں کے باوجود منزل یقین کو شاد باد کیا. وقت نے موقع دیا تو ارشد ندیم نے وسائل کی کمی کے باوجود اولمپک کا گولڈ میڈل اپنے نام کیا. وقت نے موقع دیا تو عبدالستار ایدھی نے ایک ایمبولینس سے ایدھی فاؤنڈیشن کھڑا کیا. وقت نے موقع دیا تو علی صدپارہ نے 8 پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا. اور وقت نے موقع دیا تو وہاج زیدی نے وائلڈ کارڈ سے گرینڈ فنالے تک کا سفر طے کیا. لیکن صدر اعلی وقار وقت انہی لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ جو وقت کے موقع کا نہیں بلکہ وقت کے موقع سے پہلے کچھ کر دکھاتے ہیں. تو جس نے وقت کے موقع سے پہلے کچھ کر دکھایا وہ حسین ابن علی کہلایا. جو وقت کے موقع کا انتظار نہیں کرتے وہ اپنے جسم پہ خاکی وردی کو کفن بناتے ہیں اور دشمنوں کو یہ پیغام دیتے جاتے ہیں کہ ہم ہی وہ وقت ہیں جو موقع نہیں دیتے. ہم ہی وہ دوسرا موقع نہیں دیتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست ہے. حیرانی پریشانی ہم سب کو، کیونکہ ہم ڈیبیٹرز نہیں ہیں، یہ میں ڈیبیٹر نہیں ہوں، تو یہ ہے کہ ایکسٹمپور فی البدی کیسے بات کریے. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا بچوں سے کہ آپ لوگ تیار ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پوچھ رہے تھے بیک سٹیج بھی، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ڈیبیٹرز ہیں، مختلف کمپٹیشنز جیت چکے ہیں، تو اس طرح کے پراپس یا گھڑی پر کچھ سوچ کے رکھنا ہوتا ہے، کبھی کسی اور ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو پہلے سے آلریڈی تھوڑا سا تیار ہوتا ہے. بالکل ایکسپیرینس کی جو ہے نا وہ بہت کام آتا ہے. جی آؤ آمنہ بیٹا. آمنہ آج تیزی سے آئے. کیا ہو گیا جین زی سلو ہو گئی؟ خوشی یار ریلیکس ہے، ریلیکس ہے بیٹا، تیزی سے. آمنہ ریلیکس ہے. بھائی دیکھیں آمنہ کے حصے میں کیا آتا ہے؟ جی لوگ گیند. گیند پہ کیا بولیں گے آپ؟ یہ تو پتہ نہیں کیا بولیں گے. کچھ ہو سکتا ہے ویسے. ہاں بال گیند پہ تو جی بنا لے گی بچی. تیار ہیں؟ جی سٹارٹ کریں. جب شعور کم اور شور زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو انسانی زندگی کھیل محسوس ہونے لگتی ہے. صدر اعلی وقار میری چشم تصور اس منظر سے کانپ جاتی ہے کہ بازار پروقار میں ایک سہمی ہوئی لڑکی ڈری ڈری نگاہوں سے اس ہجوم جاہلاں اور خطیبان باطلہ کو دیکھ رہی ہے جنہیں تہذیب جدید نے آج تک تمیز پنہا سے پڑھنا نہیں سکھایا. اسی لیے تو آج یہ قمیض نسواں سے دعا کو دغا پڑھتے ہوئے محرم کو مجرم بنا رہے ہیں. یہ عقل و دانائی کی بینائی سے محروم وہ نابینا ہیں جنہیں حلوہ کے حروف میں کتاب مقدس کے نورانی لفظوں کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. انسانی زندگی کو کھیل سمجھتے ہوئے جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو اس ہجوم کے بیچ سے ایک افسر ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، اس لڑکی کو پنجائے ظالم سے بچاتی ہے. لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان لوگوں کا رویہ دیکھ کر انسانیت سسک سسک کر پکار اٹھتی ہے کہ احتساب کرنا تو میرے رب کا کام ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں، شعور اور مقصد کا نام ہے. شعور رکھنے والے لوگ زندگی کو کھیل نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں. صدر اعلی وقار سو دیکھیے مقصد کے لیے تلوار اٹھانے والا مجاہد اعظم جلال الدین خوارزم چنگیز خان کے سامنے آخری چٹان بن جاتا ہے. ایک خانہ بدوش ارطغرل الغازی 628 سال تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کی شان بن جاتا ہے. ایک وکیل منتشر خوابوں کو تعبیر میں ڈھال کر بنیاد پاکستان رکھتے ہوئے قائد اعظم اور بانی پاکستان بن جاتا ہے. اور عبدالستار ایدھی سڑکوں سے انسانیت کو اٹھاتے ہوئے خدمت انسان کا سلطان بن جاتا ہے. تو پھر اب ہمیں بھی زندگی کو کھیل نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ زندگی کا اصل راز یہی ہے کہ اگر میں سیاستدان ہوں تو خدمت عوام میرا سلیقہ ہو، پولیس ہوں تو عدل و انصاف میرا وتیرہ ہو، وکیل ہوں تو حق کوئی میرا قرینہ ہو، تاجر ہوں تو ایمانداری میرا وظیفہ ہو، ڈاکٹر ہوں تو بے لوث مسیحائی میرا طریقہ ہو. کیونکہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکنا ہمارا اصل کام ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں، شعور اور مقصد کا نام ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں، شعور اور مقصد کا نام. کیا بات ہے، زبردست. مجھے سمجھنے اس میں گیند کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. زندگی کے کھیل کی بات کی انہوں نے. گیند کھیل دیکھیں اب اتنا ایسا نہیں ہے کہ اب گیند پہ ہی بات کرتے رہنا ہے. یہ صحیح ہے. ہاں
کھیل پہ چلے گئی نا کہانی. ان سے پہلے موضوع پوچھنا چاہیے کہ آپ کس موضوع پہ بولیں گے. نہیں لیکن آئی تھنک جس نے اگر وقت کی بات کی تو اس بچے نے وقت کا ذکر بار بار وہ لفظ یوز کیا. یہاں تو گیند کا ذکر ہی نہیں آیا, کھیل کی بات نہیں تھی. آئی تھنک دا پراپ, اگر پراپ پہ بات کرنی تو پراپ کا ذکر آنا چاہیے, گیند کا. اصل میں اس میں ہم نے مارجن یہ دے دیا, دیکھیں نا گیند تو پھر گیند پہ اتنی بات اس طرح نہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا مارجن ہے, گیند کھیل سے انہوں نے ریلیٹ کر دی اور زیب داستہ بہت پھیلا دیا. زیب داستہ ہے ہی ٹیسٹ ہی اصل میں ہے. پراپ کو یوز کریں تو پراپ کا لفظ آنا چاہیے. ان کے ذہن میں آئے گا کہ دنیا گول ہے تو شاید کوئی مزاحیہ تقریر کریں, گیند پہ بھی بات ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا انہوں نے کھیل سے ریلیٹ کیا. کیونکہ اتنا تو خیر نہیں جانتی, میرا صرف سوال یہ کہ بھائی اگر آپ کا گیند پراپ آیا تو اس کا ذکر اس کا آنا چاہیے تقریر میں. اصل میں یہ تھوڑا ہم نے لینینسی دی تھی کہ مارجن دیا تھا کہ پھر فائدہ کیا پراپ کا. نہیں, پراپ مینس کہ یو ہیو ٹو بی ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ پراپ. اس کے سمبولک میننگز بنا کے ایسے آمنہ کو چاہیے تھا, آمنہ کو چاہیے تھا کہ اس کے ذہن میں جو آ رہا ہے گیند کو دیکھ کے وہ پہلے بیان کرے کہ اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے نا, تو وہ ایک واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی گیند ہے, لیکن گیند کو میں اس طرح سے لیتی ہوں, گیند کا تعلق اس کا لفظ کا استعمال کرنا تقریر میں ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر میں دیکھ رہی ہوں مجھے کہیں نہیں لگا کہ یہ تقریر گیند کے اوپر تھی یا گولائی یا گول یا بال, کیا it was very اچھا چلیں اس کو ججز یہ ڈسکس. جی ہاں, ذوالقرنین عباسی نیکسٹ آئیے. اور آگے بھی بچے ذرا تھوڑا خیال رکھیں کہ پراپ کا ذکر آنا چاہیے. یعنی کس زاویے سے لے رہے ہیں آپ یہ بتائیں پہلے, آپ اتنا سمبولک نہ چلے جائیں کہ وہ پراپ سے ہی ہٹ جائیں. اس کو ضرور بتائیں کہ آپ کے ذہن میں بیٹا کیا آیا اس کو دیکھ کے. یوز دا پراپ, ڈونٹ فرگیٹ آپ نے پراپ کے اوپر تقریر کرنی ہے. میگنیفائنگ گلاس, اس کا ذکر اور اس کا معنی استعمال ہونا چاہیے تقریر. پہلے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں ایک دم سے کیا آ رہا ہے, کیا سوچ آ رہی ہے میگنیفائنگ گلاس کو کیسے آپ, وہی ہم آپ کا موضوع بنائیں گے, وہی ٹاپک ہوگا جس کو جج کریں. پہلے راؤنڈ میں نے سیریس کی, اب جو ہے نا مزاحیہ میں اس پہ تقریر ضرور. اچھا, اور مزاحیہ میں اس حساب سے کروں, یہ میگنیفائنگ گلاس ہے. اس سے سر میں استعارتاً مراد لے کے کر سکتا ہوں, مطلب باریک بینی سے کر سکتے ہیں آپ بالکل بولیں, باریک بینی سے وہ کلیئر ہو آپ کی تقریر میں, تقریر اس پہ ہے باریک بینی سے. چلیں جی, ٹائمر لگا. موضوع کیا بول رہے ہیں آپ؟ باریک بینی سے دیکھیے, باریک بینی سے دیکھیے. میگنیفائنگ گلاس سے نا, ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہی ہوں میگنیفائنگ گلاس کا لفظ بھی آ سکتا ہے تقریر میں, کیوں نہ آئے. جی چلیں سٹارٹ کریں. صدر علی وقار, میں صرف 5 منٹ 3 کلو کا تھا جب میں نے اپنے والدین کو پہلی بار لڑتے ہوئے دیکھا. سرکاری اسپتال کے باہر برآمدے کا وہ منظر کہ جب ایک شخص اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا. اچانک نرس بھاگتے ہوئے آتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ مادام آرام سے سانس لیں ورنہ پھیپڑے منہ کو آ جائیں گے. نرس کہتی ہے جو خبر میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ سن کر آپ کا سب کچھ ہی منہ کو آ جائے گا. آدمی کہنے لگا کیوں, ڈراؤنا ہوا ہے. نرس کہنے لگی میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے بہت باریک بینی سے بھی دیکھ لیا, واقعی بہت ڈراؤنا ہوا ہے. ابا پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگے لڑکا ہوا یا لڑکی. نرس کہنے لگی جو بھی ہوا ہے بہت عجیب ہوا ہے. جناب والا, صورتحال کی نزاکت کا اندازہ لگا کر مجھے ایمرجنسی دروازے سے نکال کر گھر لایا گیا. اب اما بزید کہ یہ آپ پر گیا ہے, ابا کہیں کہ نہیں اتنا ڈراؤنا, یہ تو پکا تم پر گیا ہے. والدہ کی ضد کے رشتہ داروں کی دعوت کی جائے. ابا کہیں کہ دعوت تو میں کر دوں لیکن ان کو کیا بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے. اما نے کہا کہ ٹینشن کی بات نہیں, آپ ایک میگنیفائنگ گلاس خرید لائیے, جو بھی آئے گا باریک بینی سے خود دیکھ لے گا کہ کیا ہوا ہے. جناب والا, ہمارے گھر علاقے کے تھانے دار صاحب تشریف لائے اور ابا حضور سے کہنے لگے کہ ہاں بھائی سنائیے کیا ہوا ہے. ابا نے کہا اور پوچھنے لگے کہ میگنیفائنگ گلاس ملے گا. ابا نے کہا کیوں. کہنے لگے آپ کا کارنامہ باریک بینی سے دیکھنا ہے. ابا جی کہنے لگے کہ یہ جینزی ہے, اسنیپ چیٹ کا فلٹر لگا کر دیکھ لیجئے. جناب والا, اور ابا سے کہنے لگے کہ آپ بس مجھے اتنا لکھ کر دیجئے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. جناب والا, ابھی کل ہی کی بات ہے, کچھ روز پہلے ہم ابا جان کے ساتھ چڑیا گھر گئے. چڑیا گھر کے اندر میں دیکھا کہ سارے جانور موجود تھے, ہرن, شیر, ہاتھی, لیکن میں نے بہت باریک بینی سے ٹٹولا, مجھے وہاں پر مارخور نظر نہیں آیا. میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان جب سارے ہی جانور ہیں تو مارخور کیوں نہیں. بڑے گھبرا کر ابا جی مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا اب تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے ابا جان کو پنجرے میں بند کر ان سے جو ہے وہ پیسے کمائیں. میں نے پوچھا کہ گدھے کیوں نہیں. کہنے لگے کہ پھر ملک کون چلائے گا. جناب والا, کل ہی کی بات ہے, ابھی میں ایک دوست کو کہنے لگا کہ یار چلو چلتے ہیں کسی ہارر فلم کو دیکھنے چلتے ہیں. کہنے لگا کیوں.
कैमरा खोलकर अपनी शक्ल ही देख लो, इससे बड़ी भी बड़ी कोई हॉरर फिल्म होगी। मैंने कहा कि यार ये बात भी ठीक है। मैंने कहा वैसे आपस की बात है, मुझे मेरी माँ कहती है कि तू तो मेरा चांद है। कहने लगा हाँ हो सकता है। मैंने कहा बारीक बीनी से देखना। कहने लगा हाँ चांद हो लेकिन ग्रहण लगा हुआ, अमावस का चांद। शुक्रिया। अपनी इतनी क्लास ली है इसने, अपनी किसी और का होता ना तो कोई बंदा क्या हो रहा है, लेकिन अपना ही अपने आप पे ही मजाक करना आई थिंक बेस्ट मजाक। मलाइका शाह किसी को बुरा भी ना लगे। तशरीफ लाएं। हाँ भाई ये काशिफ ही तो कंटेंट था। जी मजे का था, मजे का था। क्या बात, बारीक बीनी से देखें क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब इधर उधर देखें और अब ढूंढ लो भाई इसी क्या निकला। बड़ी गहराई में चली गई ना, ये तो कुछ मतलब बॉक्स नहीं है, सिक्के के अंदर देखो ना क्या है, खजाना या ये सिक्कों पे या खजाना भी हो सकता है, नहीं था। अब वो जो भी है ये खुद एक्सप्लेन, पैसे पहले आप इसको कैसे यानी एक्सप्लेन करें, किस जाविये पर बात करिए सिक्के, थोड़ा सा बता दें। नादिया की बात बिल्कुल सही थी। सिक्के मतलब सिक्कों में यही आएगा कि दौलत भी आ सकती है, डॉलर्स भी आ सकते हैं, पैसे भी आ सकते हैं, सरमाया सरमाया बहुत उसका हो जाता है वाइट, बस पैसे दौलत हाथ में जो आ सके। देखे ना ये कोशिशें पेहम सिक्कों की मोहताज नहीं होती, कोशिशें पेहम सिक्कों की मोहताज नहीं होती। ठीक है चल स्टार्ट। 1978 में खुरासान की तपती रेत पर पनपने वाले नजरियात कोशिशें पेहम से ईरान के इनकलाब का सबब बनने लगे। सदर आली वकार के सिक्कों के मोहताज शाहों ने बगावत के खिलाफ सर उठाता अलम अपनी शहरत पर तलवार समझा कि खुमैनी का स्याह जुब्बा और दस्तार मगरबी चेहरों पर स्याही मलने लगा। दुनिया दो अफकार के गुलाम थी, मगर इन दो अफकारों को दो नीम करने वाला ईरान वक्त के आकाओं के सामने डटकर खड़ा रहा कि दुनिया की गुलामी पैसे नहीं। यही आज की हकीकत है सदर आली वकार कि इनकलाब पैसों से नहीं आता, सिक्कों से नहीं आता, बल्कि हौसले, यकीन और मुसलसल कोशिश से हासिल होता है कि 80 की दिहाई से लेकर आज तक मुसलसल आलमी पाबंदियों के बावजूद दुनिया की नजरों में नजरें डालकर ईरान आज भी डट के खड़ा रहा और वक्त के आकाओं के सामने सर न झुकाया। ये ईरान है। सदर आली वकार के वक्त के सिक्कों के मोहताज वो होते हैं जो इसको अपनी कुल सरमाया समझते हैं, मगर जिनके नजरियात बुलंद हो और उनकी पहचान मुख्तलिफ हो तो वो कभी भी इन सिक्कों के मोहताज नहीं रहते। कि कमोबेश आधी सदी से लेकर खुमैनी से खामनाई तक का सफर और तेल पर मुसलसल पाबंदियों के बावजूद, यूरेनियम के पर हमले के बावजूद वक्त के आकाओं के सामने डटकर खड़े रहे और ये पैगाम दिया कि दुनिया के सारे यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का मगर बैत ना मिली। कि यही आज की हकीकत और सच है सदर आली वकार। शुक्रिया। सही 36 नहीं, गुड एफर्ट जी। बड़ा मुश्किल बरहला पहुंचा है, वक्त भी कम है। रिजल्ट जी इदरीस भाई, चौथी पोजीशन से शुरू कर दूं? जी बिल्कुल। 4th नंबर पे हैं, ये विनिंग बॉल है मेरे हाथ में, किसको दूं? पहले चौथी पोजीशन, मलाइका शाह। मलाइका शाह चौथे नंबर पर हैं। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। और ये बहुत देखिए कितने दिनों से जो मुकाबले का हिस्सा बनी रही हैं और जीतती रही हैं आप कॉन्स्टेंटली, तो ये बहुत बेहतरीन मुकाबला किया आपने, बेहतरीन मुकाबला किया जी। थर्ड पोजीशन आमना रियाज कुराई। आमना रियाज कुराई थर्ड पोजीशन पर, क्या बात है। और मैं जरा सा बता दूं, थर्ड और फोर्थ को मिल रहा है जनाब डिनर सेट है नेल्सन पेंट्स की तरफ से, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 लाख की मेंबरशिप है और कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैपर्स भी हैं, दोनों के साथ किए जाएंगे, दोनों को बराबरी की बुनियाद पर। अब सेकंड और फर्स्ट जी, पहले सेकंड कोई एक फर्स्ट है। जी जी रेडी, नर्वस, दुआ पढ़ लो। वहाज आर यू रेडी? ये विनिंग बॉल लीजिए, विनिंग बॉल आपको दी है, आप ये विनिंग बॉल देंगे जुल्करनैन को। तो सेकंड पे कौन है? जुल्करनैन फर्स्ट,
اور سیکنڈ وہاج سیکنڈ پوزیشن اور ذوالقرنین مقابلہ ہم سب سے آگے چلے ہیں. ذوالقرنین نے مقابلہ جیت لیا ہے. بہت بہت خوشی کی بات ہے لیکن پھر ذوالقرنین کو اور وہاج کو بھی اور آپ کو بھی. اور ونر کو جناب مل رہا ہے بائک مل رہی ہے فوڈ پاپا کی طرف سے. زبردست سی بائک ہے. وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے ممبرشپ ہے 1 لاکھ کی اور کرشی کی طرف سے گفٹ ہیپرز بھی ہیں. اور سیکنڈ پوزیشن وہاج کو LED مل رہا ہے ایک سکون کی طرف سے اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے فری ممبرشپ ہے 1 لاکھ روپے کی اور کرشی کی طرف سے گفٹ ہیپرز بھی ہیں. آپ کے ساتھ جائیں گے. تو یہ زبردست مقابلہ ہوا ہمارا تقریری مقابلہ. بہت بہت کہنا چاہ رہے ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا. سیکنڈلی جو ہے اس نیٹ ورک کا اس چینل کا جنہوں نے یہ اپرچونٹی دی, دانیال بھائی, کاشف بھائی, تمام کا, اپنے والدین کا اور اپنے سینئرز کا. میرے دوست یہاں پہ بھی کچھ موجود ہیں میری سپورٹ کے لیے آئے, علی حسن, مطیع الرحمان, عاصم بھائی, نوری, تمام کا ہی میں شکر گزار ہوں. اور یہ جیت ان تمام کے نام جنہوں نے میرے اس کیریئر میں کسی بھی موقع پہ مجھے سپورٹ کیا, سہارا دیا, ان سب کا میں بہت شکریہ. نادیہ آپ کے لیے کچھ نہیں, کوئی تھینک یو نہیں زہیب بھائی, اتنی تعریفیں کرتے رہے ہیں, ہم کون, ہمارے لیے کچھ نہیں کہنا. کیا ہو گیا ذوالقرنین؟ اس چینل کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے چینل تو ٹھیک ہے لیکن ہوسٹ بھی ہوتے ہیں نا, چلانے اس چینل کو پورا رمضان آپ لوگوں نے جس طرح بہت اچھے سے چلایا ہے. سامنے دیکھو, سامنے نہیں بہت شکریہ, سامنے دیکھو, سامنے بیٹے, سامنے سامنے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یہ بات بیٹے ایکسائٹمنٹ ہے لیکن دیکھو بھی زبردست ہے. چلے جی یہ ہو گیا. اور ہمیں دینے ہیں یہ 3 موبائل فونز ہیں JDC کے. ہمارے ساتھ آئے تھے روئے رواں اور انہوں نے ایک اعلان کیا تھا, وعدہ کیا تھا. لائبہ سلیم کو یہ ملنے جا رہے ہیں. ان کے لیے آ جائیں لائبہ, آ جائیں آپ. ان کے لیے, ان کے پاپا کے لیے اور ان کی ماما کے لیے یہ 3 موبائل فونز ہیں ظفر بھائی کی طرف سے. فوڈ پاپا. تو جناب آج تم بھی کچھ بولو نا یار, بتاؤ کیسا رہا مقابلہ, کتنا زبردست. وائلڈ کارڈ پہ آئے تھے دونوں کا, بہت ہی کلوز مقابلہ تھا. پہلے تو شکر گزار ہوں پروردگار کا اور محمد آل محمد کا, اور پھر اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا, اور پھر اپنے تمام ان استادوں کا کہ جنہوں نے یہاں تک مجھے پہنچنے میں بہت مدد کی, جیسے کہ علامہ تقی مہدوی صاحب, علامہ اسد زیدی صاحب اور علامہ حسن مرزا صاحب. کیا بات ہے, زبردست. تو جناب تقریری مقابلہ ہوا تمام اور آج کے ونر مل گئے ہیں جان رمضان کی ٹرانسمیشن کے. اور اب کل ہونے جا رہا ہے ایک زبردست مقابلہ, بیت بازی کا فائنل ہوگا اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. کیسا لگا آپ کو, بس آپ دیکھ لیں. میں تو نادیہ خان کا شکریہ ادا کروں گا اور زہیب کا اور دونوں ججز کا, کیونکہ یہ مقابلے میں بہت دیر سے فالو کر رہا تھا اور بڑے کلپس بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو ایک تو پلیٹ فارم کا ملنا, اور سب سے بڑی بات جو حوصلہ افزائی ہے. دیکھیں ان کے استادوں نے ان کو سپورٹ کیا, سب بنایا, نکھارا, لیکن جب یہاں پر آئے تو آپ لوگوں نے اپنا پلیٹ فارم دیا. اور یہ جو آپ تعریفیں کرتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی تعریفیں, تھوڑا بک اپ کر دیا, تھوڑا حوصلہ دے دیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ اس پروگرام کا اور اس خاص طور پر سیگمنٹ کا آپ دونوں کو, یعنی نادیہ اینڈ زہیب کو, اینڈ یہ ہمارے ججز نے بہت ساتھ دیا. تھینک یو کاشف, بہت شکریہ. 365 کا شکریہ. کے بعد نادیہ زہیب یہ بھی دیکھ لیں بھائی, زبردست جو ہے. کاشف میں بچے میں جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر تو جی بالکل بچوں سے بچکانہ گفتگو کریں. بالکل ایسے ہی. ہاں بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ جی نیم. مائی نیم از اکبر عباس. ماشاءاللہ, آپ نے روزہ رکھا ہے؟ جی. کہاں رکھ لیا؟ ادھر دل میں. اچھا چلو ٹھیک ہے. کتنے روزے, پہلا روزہ ہے آج کا؟ جی. ہاں ماشاءاللہ بھائی, پہلا روزہ. کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ گریڈ 1. گریڈ 1 میں. واو, گریڈ 1 والوں کو تو بہت کچھ آتا ہے. کچھ سنائیں گے ہمیں, نہیں سنائیں گے؟ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ کاؤنٹنگ سنا دیں جلدی سے, کاؤنٹنگ سنا دیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واہ کیا بات ہے. اور نمبر بتاؤ کون سے ہوتے ہیں, اور نمبر بتاؤ. 11 12 13 14. بیٹا ہیرو اسمارٹ بچہ ہے, میں نے اپنی طرف سے. تم ہماری فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤ گے, ہماری فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہمارے ساتھ جناب جنت شہاب, 6 سال کی ہے, اتنی پیاری سی بچی ہے جنت شہاب. واہ بھائی واہ. جنت نے مجھے ایک سیکرٹ بتایا, ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ صرف میرا اور جنت کا سیکرٹ ہے. جنت سے ٹرکی کوسچن جو بھی مجھے بتایا تھا نا, وہ بس میں نے سن کے نا. مائک کون سی کلاس کو پڑھاتی ہیں آپ؟ کون سی کلاس کو پڑھاتی ہو؟ ٹیچر ہو نا. مائک آئے کرو, مائک بھی بولو.
بتاؤ میری کلاس میں 2 بچے, ایک بھائی کا نام لے لو, اس بھائی کا نام لے لو, 2 ہیں اس میں اسٹوڈنٹس ہیں. تو بڑے ہو کے کیا بننا ہے ویسے واقعی کیا سوچا ہے؟ ٹیچر. ہر بچہ نا مطلب اس کے اندر تمہارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جنت کہ ممی پاپا جو ہیں وہ ان کی لڑائی ہوتی ہے؟ راز کھلوا رہے ہیں آپ. بہت پرسنل ہو رہا ہے. روزے میں جھوٹ نہیں بولتے نا. دیکھیے نہیں ہوتی مناسب سوال نہیں بیٹا, چھوڑو. اٹس پرسنل اینڈ پرائیویٹ, ہمارا گھر کا میٹر ہے. اچھا اور جناب جنت کے بھائی بھی ہیں 2 پیارے پیارے, اور کیا مجھے لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں. یہ تو بھائی نہیں ہے, کزن ہے. یہ خطہ عرب سے آپ کے بھائی کون سے اس میں؟ صحیح, محمد ایان. کوئی بھی نہیں کہہ رہا, کوئی بھی نہیں. اچھا یہ ماشاءاللہ بھائی شہاب صاحب ہوتے ہیں ہمارے, ہاں جی, جو ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں چیزیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. ان کی صاحبزادی بھی بہت روب ہے ان کا, اور یہ صاحبزادی سب کو ڈانٹتے ہیں. پتہ ہے آپ کو گھر میں ڈانٹتے ہیں, بھائی گھر میں ڈانٹتے ہیں پپا. قریبی رشتہ. تو محمد ایان ہے اور محمد عمر آپ ہیں جی. تو بتائیں بھائی یہ کس نے چوز کیا تھا کہ آج ایسے ہمیں یہ اتنا اچھا ہیڈ گیئر پہن کے آنا ہے اور یہ وائٹ کیا آنا ہے؟ ماما نے سامنے دیکھ کے بولو. سامنے دیکھو نا ماما نے. واو ویری گڈ. یہ چلتا ہی نہیں ہے, اس کو بھی چل نہیں رہا. اور اس سے پوچھیں بھائی, جنت کی آواز نکلی بھائی. واہ. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ مائک میں بول دو. کیا نام؟ ایان. ایان کچھ سناؤ گے آپ کو؟ اہلاً وسہلاً ہے نا یا حبیبی. یہ تلاوت کرے گا سارے جو نا ڈائریکٹر ہمارے آج کی شو براٹ ٹو یو بائی زینب شہاب. بیٹا زینب بتاؤ ابا کیا کریں آگے, سن لیں ان سے کیا قرات سنائے گا, سب یہ مجھے پتا ہے. جو تم کہو گے وہ کریں گے یہ دونوں. جنت شہاب جو ہیں یہ ڈائریکٹر ہیں آج. جنت کے دروازے کتنے ہیں آپ نے دیکھا, تھوڑا اگر وقت ملتا ڈسکشن کا مشورے کا ہو جاتی بات. یہ چھوڑو نا دوپٹہ کیا کر رہی ہے, کیا فلیور ہے, کون سا فلیور؟ اسٹرابری فلیور ہے یہ دوپٹہ جی. ان کا نام چاکلیٹ ہے کیا ہے اس میں؟ اسٹرابری ہے نا. کیا سنا ہے؟ مزے کا دوپٹہ. تلاوت ایان تلاوت سنائیں گے بھائی. تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. کیا بات ہے, زبردست. اور آپ کیا سنا رہے, نعت سنا رہے, تلاوت بسم اللہ. کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. واہ ماشاءاللہ, کیا سبحان بات. اللہ. تو پھر جب امی کچھ سودا منگواتی ہیں تو ایسے ہی جاتے ہو تیار یا نہیں؟ نہیں, خاص رمضان میں اچھا لگتا ہے نا ڈریس, رمضان میں پہنتے ہوں گے ہے نا. ویسے فلائٹیں بند ہیں, یہ دونوں آ کے. اچھا بھائی, اچھا زمزم ہے ہمارے ساتھ. اچھا جی زمزم بھی ہیں, افطاری دیکھتے ہیں. اچھا ابھی زمزم, میں کتنا زبردست انٹرو دے دیا, ایسی انرجی سے زمزم ابھی آ رہی ہیں, ریڈی ہو رہی ہیں. بالکل ایسے. تو اور کیا کرتے ہو بھائی, کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہو یا پھر کیا, مطلب دن کیسے گزرتا ہے, لڑائی جھگڑے میں کتنا دن گزرتا ہے؟ روزے رکھ رہے ہو کتنے بہن بھائی ہو؟ ماشاءاللہ. یہ مائک ہے. اچھا کاش بھائی مجھے اپنا روزے کا بتائیں, جو آپ کا پہلا روزہ تھا, یاد ہے آپ کو روزہ؟ بہت اچھی طرح سے یاد ہے. وہ بتائیں. 15 جون اور 15 رمضان المبارک. ماشاءاللہ. اور یہ 1984. میرے کو ٹائم بھی پتا ہے. نہیں, وہ 15 رمضان اور 15 جون جو ہے نا, 15 جون سال کا سب سے گرم ترین دن ہوتا ہے اور سب سے بڑا دن ہوتا ہے. اور 15 رمضان تھے, اور اس وقت تو روزہ کشائی باقاعدہ, بڑے گفٹ ملے اور دھوم دھام سے. چلو میں نے تو رکھا ہی, مجھ سے 2 سال چھوٹے بھائی نے بھی رکھا. اور آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ میں 7 ایئرس. 7 تو, اور وہ 5. ہاں, تو وہ جو 2 ہماری جوڑی آج تک بھی ماشاءاللہ. تو وہ پھر روزہ وہ اچھی طرح سے یاد ہے. اور
ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا اہتمام ہونا چاہیے. ہم نے بھی اپنے بچوں کی جو روزہ کشائی ہیں کہ وہ اسی طرح کی تاکہ ان کو یاد رہے اور اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے آمین قرآن شریف ختم کرنے کے بعد آمین بچوں کی ضرور کرائیں, ان کو یاد رہے. پہلا روزہ بسم اللہ ہوتی تھی, پتہ ہے بسم اللہ ہوتی تھی بچوں کی, کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ تقریب ہوتی تھی اور اس میں ان کو جب تحفے تحائف ملتے ہیں اور بڑے آ کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو بڑا خوشگوار. جی کامران بھائی, کامران بھائی ہمارے ساتھ رہے ہیں. بھائی کامران بھائی کو بھی ذرا گفٹ دے دینا ہم. ارے کامران بھائی سے سنیں گے وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے کامران بھائی کے لیے بھی 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ ہے. سر یہ آپ رکھیے اپنے پاس, اور ساتھ میں قرشی بھی آپ کے پاس ہی پڑے 3 لیکن 3 نہیں 1 آپ کا ہے اس میں. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ہے قرشی کی طرف سے گفٹ ہیمپر, اور وائلڈ وینچر کی طرف سے کاشف بھائی کے لیے بھی بہت شکریہ. کاشف بھائی آپ آئے, تھینک یو. باتیں ذرا کم ہو سکیں, سیگمنٹس ہمارے ایسے تھے, کبھی مارننگ شو میں آئیں گے تو باتیں ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے بہت ساری رمضان ٹرانسمیشنز دیکھی, آپ کی رمضان ٹرانسمیشن بہت جاندار ہے اور بہت شاندار ہے, اور یہ نادیہ زہیب کی جو جوڑی ہے نا اس نے کمال کر دیا.